اور صحابیہ کہتی ہیں میں 2 یا 1 سال نبی علیہ السلام کے پاس رہی، اتنی آپ نے ہر جمعے سورہ کاف پڑھی کہ میں نے سن کر رسول اللہ سے سورہ کاف ہی یاد کر لی، اتنی نبی علیہ السلام نے اس کی ریپیٹیشن کی۔ سورہ کاف کا ترجمہ صرف سنانا ہے، لمبی چوڑی تشریحوں کا وقت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر جو ہے نا اس طرح نہیں کرتا کہ میں قرآن کی ایک آیت پہ اب بیان کروں، اس پہ کروں، یہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ جمعے میں آپ کو صرف آج سورہ کاف کا ترجمہ سنانا ہے۔ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے دن اس سورت کو کیوں سلیکٹ کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سورہ نبی علیہ السلام خود نہیں سلیکٹ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں ہر کام نبی علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا، اور اللہ پاک سلیکٹ کرتے تھے بھی یہ صورتیں آپ نے جمعے کے دوران پڑھنی ہیں، یہ آغاز میں پڑھنی ہے، یہ جمعے کی فجر میں الگ پڑھنی ہے، جمعے کی زور کے اندر الگ پڑھنی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اور یہ چیز سب سے اہم تھی۔ اور آپ لوگ جب اس طرح کی چیزیں نبی علیہ السلام سلیکٹ کرتے تھے، جب آپ اس طرح کی چیزیں نہیں غور کرتے تو پھر آپ کی زندگی کیا بدلے گی؟ بھی اس وقت صورتیں اور تھیں، اب صورتیں اور ہو گئیں، یہ کوئی معمولی چیزیں ہوتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے امت کے اندر رہ کر اتنے سال آپ علیہ السلام رہے ہیں، اور آپ جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، اور جمعے کے دن آپ نے اہتمام فرمایا، اور اس کی آپ نے شانیں بیان کی، اور اس کی مخالفت کرنے والا، اس کو تخفیف کرنے والا، اس کو ہلکا جاننے والا کا جمعہ برباد ہو گیا، اور اس ایسی باتیں نہیں بتائیں جو صرف جمعے کے روز کی بتائیں، اور جمعے کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں بتائیں۔ یہ ایک بات سوچنے سمجھنے کی تھی کہ اس کے پیچھے وہ کیا حکمتیں تھیں، وہ اسرار کیا تھے، وہ مصلحتیں کیا تھیں، وہ کیا آپ کو پیغام دینا ضروری تھا جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں۔ جب کسی شخص کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جب کسی کی امپورٹنس بیان کی جاتی ہے، اس وقت لازمی طور پر کوئی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے کہ اس شے کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اگر تم نے شے کو دماغ میں نہ بٹھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ یہ خطرات کا دن ہوتا تھا، اس دن نبی علیہ السلام نے خطرات بتائے، خطرات، وہ خطرات آپ علیہ السلام نے اس کے اندر بیان فرمائے جو خطرات آئندہ آنے والی زندگی میں آئیں گے۔ اور اس زندگی کا آغاز مرنے کے بعد نہیں شروع ہونا، اس زندگی کا آغاز اسی زندگی میں شروع ہو جانا ہے۔ جب آپ کا جس کو آپ موت کہتے ہیں نا، وہ ادھر ہی اس زندگی کا آغاز ہو جانا، ادھر ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی۔ یہ آپ اس دنیا میں دیکھ کر مریں گے، اور یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ جس طرح فرعون نے دیکھ لیا نا سارا کچھ، اس طرح آپ دیکھ کر مریں گے۔ مومن بھی دیکھ کر مرتا ہے، کافر بھی دیکھ کر مرتا ہے، جنتی بھی دیکھ کر مرتا ہے، جہنمی بھی دیکھ کر مرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، نہیں، دنیا کے اندر یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا۔ آ جائیں گے وہ یہاں پر، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ خوبصورت شکلوں والے، اور جو برے ہوں گے وہ بدصورت شکلوں والے، خوفناک شکلوں والے آ جائیں گے، اور یہی بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہیں پر بیان، اور یہ آپ پہلے بھی ان سے تذکرے سن چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اصل یہاں پر ہے، اور اس کا منظر نامہ جو کھینچا ہے نا قرآن مجید نے، وہ اب آپ کے سامنے میں نے تھوڑا رکھنا کہ سورہ کاف میں پڑھتا جاؤں گا اور جلدی جلدی ترجمہ کرتا، اور دل میں بٹھاتے جائیں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ کاف کے اندر کاف والقرآن المجید، کاف اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ایک بات بول کر اس کے بعد اب گفتگو کا یہ سورہ کاف ہے، اور یہ عنوان بتایا اس کے بارے میں کہ یہ کاف سورت ہے، اور اس کے اندر میں تجھ سے اب ایک گفتگو کرنے لگا ہوں، اور اس کو دل میں بٹھا لے۔ ٹاپک اس کا اللہ نے کہا میں تجھ سے ڈسکس کروں، نشان لگ گیا کہ فلاں نام کی سورت ہے، اور فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے اس کتاب کی جس کی بزرگی میں اور جس کی عزت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ کو صاف اللہ نے فرمایا، قسم اٹھائی، اور قسم کا معنی یہاں سمجھ لیں کہ قسم گواہی کے طور پر ہوتی۔ فرمایا یہ قرآن گواہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب مجید کے اندر اور بزرگی والی کتاب کے اندر میں نے اپنا کلام لکھ دیا، جو جو حرف اس کے اندر لکھا ہے نا، اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ کوئی بندہ اپنے مذمومہ خیالات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خود ساختہ نظریات کسی نے گھڑ لیے ہیں، کسی فلسفی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی اور رہنما کو پیچھے پڑا ہو، کسی ہادی کے پیچھے اللہ نے فرمایا وہ جو قرآن کے مخالفت کے اندر کچھ بات کہتا ہے نا، یہ بات سمجھ لے وہ نہیں ہونی، یہ ہو کے رہ جانی جو اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ ایسے میں اللہ نے کہا گواہ ہے یہ قرآن، یہ قیامت کے دن آ جانا ہے، اور تیرے سامنے میں نے پیش کر دینا، تجھے میں نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ جو میں نے اس کے اندر بیان کیا آج وہ ہو رہا ہے۔ اگر تو قیامت کا سارا منظرنامہ ویسے زمین و آسمان اڑ جائیں گے اور سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، وہ ہوا۔ اب تیرے ساتھ جو ہونا ہے نا، وہ بھی جو اس کے اندر لکھا وہی کچھ ہی ہونا ہے۔
اگر میں نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا اور تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا بھی زمین ہلا دی گئی اور برباد کر دی گئی اور پہاڑ اڑنے لگ گئے اور سمندروں میں آگ لگ گئی، اگر کائنات کے ساتھ ساری مخلوقات کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کچھ میں نے اس کے اندر بیان کیا کہ برباد کر دی گئی اور ان کی اہمیتیں ختم ہو گئیں اور وہ بھگ کر کے اڑ گئیں، تو اسی طرح اب یہ تیرے ساتھ بھی وہی، کیوں تو بھی اسی کائنات کی ایک فرد ہے اور اس کا مخلوق ہے جس طرح دیگر سارے۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ کوئی اس میں بات دو نہیں، یہ قرآن مجید کو فرمایا، قرآن گواہ تیرے اوپر۔ اور فرمایا کیا ان کو تعجب ہوا، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، گفتگو کی اور کفار کا رد اللہ پاک نے شروع میں کر دیا کہ یہ کافر ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں یہ کون سی نئی چیز عجیب سی لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ استکبار، ان کے اندر کا تکبر کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اتنے متکبر وہ لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو اتنے جینیس اور ذہین سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی نظریہ زندگی کس طرح سے پیش کر سکتا ہے۔ تھیوری آف لائف جو ہے، جو ہم نے اپنی گھر کی ہے، بکھاؤ پیو بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارے نیست، کہ بابر عیش کر کے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، آدمی نے اس کا قطرہ قطرہ کھا لو، ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری، خوش رہو زندگیوں کے اندر اور اس قدر خوش رہو اپنی زندگیوں کے اندر کہ بالکل گم ہو جاؤ، مستیوں کے اندر پڑے رہو۔ فرمایا استکبار، انہوں نے نبی کے ایک ڈرانے والا آیا، اللہ نے فرمایا منذر، لوگ کہتے ہیں قائد صاحب آپ ڈراتے ہیں، میں کہتا ہوں ڈرانا یہ فرض ہے عالم دین پر، اور اس وقت کم فنزر، یہ مقام اگر کوئی دین کا کام کرنا، ڈرائیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جو عیاشیاں تم لوگوں نے شروع کر رکھی نا، عوام سے لے کر حکمرانوں تک، گنڈو خدا نے کسی کو نہیں چھوڑنا، بھی وہ کرسی پر ہیں تم نیچے بیٹھے ہوئے، سب کو ایک جیسا خدا نے ٹریٹ کرنا ہے۔ بدکار تم بھی اتنے ہی ہو، بدکار یہ بھی اتنے ہیں، تم کوئی نیکوکار نہیں ہو، عیاشیوں میں پڑے ہوئے اور اپنی مرضی کی زندگیاں گزارے، اور ایک خود فلسفی تم لوگوں نے گھڑ لی کہ زندگی اس کی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے مقابلے کے اندر ایک نیا نظریہ زندگی لے اور ایک نئی تہذیب برپا اور نئی سیولائزیشن اور کلچر کا اہتمام کرنے کی بات کرے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اللہ نے یہ ان کا نظریہ کافروں کا۔ کیا ابو جہل کو نبی علیہ السلام سے کوئی تکلیف تھی؟ اس کو کوئی جسمانی تکلیف تھی؟ نہیں، تکلیف تھی تو اس کو قلبی اور ذہنی طور پر تکلیف ہوتی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام، نبی محمد کہہ رہا ہے یہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تیری باتیں میں سنتا ہوں، اچھی لگتی ہیں پر جمتا نہیں دی، دل اندر سے کہتا کہ ان باتوں کو ماننے کے بعد کیا کچھ نہیں تجھے چھوڑنا پڑ جائے گا، ہر شے چھوڑنی پڑ جائے گی، اپنا نظریہ زندگی بدلنا پڑ جائے گا، مال کی محبت دور کرنی پڑ جائے گی، غفلت کے اندر جو دن گزرتے ہیں وہ سارے ختم کرنے پڑ جائیں گے۔ میں سے نشاط ہے کس روح سیاہ کو ایک گونا دن رات بے خودی کا چاہیے، غالب کی طرح، کہ شراب اپنی چھوڑنی پڑ جانی ہے، نشے جو اپنے فیس بک کے اور واٹس ایپ کے لگا رکھے ہیں، اور مال کمانے کے جو نشے اس وقت ہم نے لگا رکھے کہ رات کے 11 بجے تک دکانیں کھلی ہیں اور صبح بھی دکانیں کھلی اور عید کے دن بھی دکانیں کھلی اور شب رات کو بھی دکانیں کھلی، بھی نشہ کر کر کے مر جانا ہے جیسے وہ دوسرے نشے، اور دین کا کوئی اہتمام نہیں کرنا، کوئی اس کے لیے یہ جمعہ بھاگ دوڑ کے آتے ہیں، منتیں کر کر کے گیٹ کھولو جی ہمیں اندر داخل، لعنت اس زندگی پر ہے بھی تم لوگ جہاں پر تمہارے کام ہوتے ہیں وہاں وقت سے پہلے پہنچتے 2-2 ڈیڑھ گھنٹے، اور جب مسجدوں کے وقت آ جاتے ہیں دین سیکھنے کے وہاں پہ تمہاری گاڑیاں لگاؤ جی اب یہ کرو، اور جماعتیں اہتمام کرتی پھرتی ہیں کہ ان جانوروں کی گاڑیاں لگاؤ جن کو تہذیب اور تمدن سے یہ بھی نہیں، آپ کے لیے ایک ہانکنے والا بندہ رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ہانکو، ان جانوروں کو۔ یہ ایک نظریہ تھا ان کی زندگی کا۔ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا اور پھر سے کہتے ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب شے، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ کون سا خیال یا تو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یعنی استکبار کی یہ حد ہو گئی، پہلے ڈرانے والے کے ساتھ کہ کہا تو کیا چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ نے سنا کہ جس وقت طائف میں آپ گئے تو طائف کا جو وہاں کا سردار تھا اس نے کہا میں خانے کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا خدا کے گھر کا، جس خدا نے تجھ کو نبی بنایا۔ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کس کو بناتے، نبی امیر لوگوں کو بناتے ہیں، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو نبی بناتے ہیں۔ کامن سینس نہیں کہتا اس خدا کو، اس کو عقل ہونی چاہیے، اقتدار والوں کو نبوت دیا گیا۔ یہ یہاں تک اس نے بکواس کی نبی علیہ السلام کے، اور دوسرے نے کہا کہ میں تجھ کو مانتا ہی نہیں، میں سمجھتا ہی نہیں وہ خدا کے اندر اتنی عقل ہوگی کہ جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے، تیرے جیسا ایک عامی آدمی کہ جس کے پاس نہ اپنا ملازم تک نہیں ہے کہ جو بازار سے سودا لے، یہ تانا دیا ہے، یہ جو آپ کے ملازم بازاروں سے سودا لینے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے ملازم رکھا ہے سودے کے لیے،
فرمایا تیرے پاس تو اپنا ملازم بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو بازاروں میں جا کر سودا. اور یہ اعتراض کیا کفار نے قرآن مجید کے اندر کہ یہ سارا یہ جتنے نبی ہیں یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں جی, یہ اپنا سامان خود کے, یعنی یہ ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں, یہ وہ کہنا چاہتے تھے. فرمایا ان لوگوں پر خدا وحی اتارتا ہے, اور اتاری بھی کہتا کیا ہے کہ نہیں جی یہ دنیا ختم. اب سن لیں آپ آگے وہ اور کیا شیء عجیب کس وجہ سے کہا, اللہ نے وہ بتا دیا. فرمایا آگے سے کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید, یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو خدا پھر سے ان کو ہمیں زندہ کر دے گا. یہ کس طرح کی بات اس نبی نے آ کے کرنی شروع کر دی. ہم مر گئے مٹی ہو گئے, یہ ہمارے بزرگ سارے پہلے مر مرا کے مٹی ہو گئے, سارا جھگڑا اس بات کا. لاؤ میری بات سن لیں, یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ کافر اور ہم سب الگ ہو جاتے ہیں. نہ نبی کا رولا ہے, نہ آخرت کا رولا ہے, نہ اللہ کا رولا ہے, نہ کائنات, کوئی ہمارا ان سے جھگڑا نہیں. جھگڑا سب کا اس بات پر ہے, اور یہی ایک جھگڑے کی بنیاد. اور اس جھگڑے کی وجہ سے اگر یہ جھگڑا میں نے اور آپ نے ان کے ساتھ نہ ڈالا, کسی صورت میں قوم زندہ نہیں ہونی. اس امت کو زندہ کرنے کے لیے باور کرانا پڑے گا, اور جب تک آپ یہ جھگڑا باور نہیں کرائیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری کائنات کا تصادم اور کنفلکٹ جو ہمارا اور ان کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہے, اور سیکولر اور لبرلوں کے درمیان میں ہے, اور بے عمل مسلمانوں کا, یہ جو بے عمل آپ مسلمان پھرتے ہیں, آپ کا ان کا رونا تو چھوڑیں, آپ بھی ان میں شامل ہیں. فرمایا ان بے عملوں کا اور منافقوں کا اور معاشرے سے اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کا, یہی ان کا دینداروں کے ساتھ رولا ایک ہی چل رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کر دیے جائیں گے. اور جو پیریڈ بعد کا ہے نا, اس سے دامن چھڑانے کے لیے بے شمار طویلیں کرو, اور کوئی نہ کوئی رنگ دے کے اس میں کوئی نرم پہلو نکالو, اور نکالنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزار لو. کہہ دو کہ اس کے اندر کچھ نہیں. یہاں پہ ایک عالم دین ہے, میں نے ذرا بیان کیا نہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اپنا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے, اس بزنس کو رن کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ تو اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی عیاشیاں کریں, لگژریز لیتے پھریں, کمفرٹس کے اندر ہم زندگیاں گزاریں. مجبور ہے, میں بھی اگر لیتا ہوں, اور یہ بنا بنایا سارا کچھ, یہ ہے کیا, عادی ہو گئے ہم اور مسلط کر دیا, امپوزڈ ہے یہ سارا کچھ. اب آپ کی چائس نہیں رہے گی اس دنیا کے اندر. یہ بکواس ہے جو کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں بائی چائس اپنا کوڈ چائس کرتا ہوں. کون کہتا ہے کوڈ؟ آپ کھانا نہیں کھا سکتے اپنی مرضی کا. اگر مغربی تہذیب آپ کو بتائے گی نہیں, آپ شوارما کھاؤ, کھاتے ہیں. اب آپ بتائیں, کھانا آپ اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں؟ بیٹی کی شادی پہ رکھ سکتے ہیں کھانا؟ آپ کپڑے اور کوٹ اور جوتے جو ہم نے آج مغرب کے کوٹ پہنے رکھے ہیں, یہ اس وقت کا تقاضا مغرب امپوز کر گیا کہ اس کو سیولائزڈ مانا جائے گا جو اس طرح کے کپڑے اور کوٹ پہنے گا, جو اس طرح کے جوتے پہنے گا سیولائزڈ. بڑی بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑی بڑی تنظیموں کے امیر اور بڑے بڑے دوسرے تیسرے جتنے بھی مذہبی اور دینی دونوں کے دعوے, جتنے سیاسی, سب کو اسی راہ پر چلنا پڑتا ہے جس راہ پر وہ چلاتے ہیں. وہ کہتے جو ہم کھلائیں گے وہ کھاؤ, جو پہنے وہ پہنو, حتیٰ تمہارے گھر تمہیں ہماری طرز زندگی پہ بنانے پڑیں گے, ہم وہ بھی ان سے مستعار لے کر کرتے ہیں. شادیاں کریں گے, مرگیں کریں گے, کوئی کام بھی ہم کریں گے وہ اس وجہ سے کریں گے کہ جیسے وہ مغرب کے لوگ کہتے ہیں, یا پھر جیسے کفار کہتے ہیں. مغرب اب کیا نام لینا, مغرب تو مسلمان بھی بس تھے, کفار وہ جب اس طرح کی حرکتوں پر اتر آتے ہیں تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان کا اور مسلمانوں کا ایک ہی, یہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو جانا ہے. ان کا بیانیہ یہ ہے, آپ جا کر ان کے نیریٹو کو پڑھ لیں, سارا اسی کے گرد ہے. اور اسی لیے آدمی ظلم بھی اس وقت کرتا جب کہ اس کو موت پر پورا یقین نہیں حاصل ہو جاتا. موت پر یقین ایک بات, اور موت کے بعد دوسری چیز ہے کہ یہ موت پر سارے کافر یقین رکھتے ہیں. یہ کوئی بندہ نہ کہے کہ کافر یقین نہیں رکھتے, کافروں کو آپ سے زیادہ موت پر یقین ہے. اسی لیے وہ مرنے سے پہلے ادویات اور چیزیں اور یہ سب چیزیں کھاتے پیتے کہ طاقت میں رہیں, ہم بالکل فٹ فاٹ رہیں, دوڑیں لگائیں, جمپنگ کریں, گراؤنڈوں کو بھر دیں, جا کے وہ اپنی ایکسرسائز, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نبی کے دور میں کیوں نہیں تھی یہ ایکسرسائز ہے. مذہبی تنظیم میں بھی یہی کہو کرو جی, جو جمپنگ کرو بھائی. ان کے ہاں طرز زندگی کیا ہے, ان کے ہاں طرز زندگی جو جینے کا وہ صرف یہی ان کے ہاں طرز زندگی کہ یہ مان نہ جائیں ہم کہیں, اور جتنی دیر رہیں تندرست رہیں, اور ایک ایک قطرہ کشید کر لیں ہم ان لذتوں کا کہ کوئی قطرہ باقی رہ نہ جائے, اور ہم خوب کھا پی کر مریں. اللہ نے فرمایا ان کا یہی کہنا کہ موت پر ان کو یقین ہے. اصل جو مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر ان کو کوئی یقین نہیں, یہ اصل ہے. اور یہ مجھ کو بھی نہیں اور آپ کو بھی نہیں. جتنا مرضی آپ کر لیں, ہماری زندگی منافقت کی جب اس وقت سے گزرتی ہے جب ہمیں موت پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں, مر جانے کا یقین ہے. پوچھے کون بندہ ہے, ہر بندے سے کہہ سکتے مرنا, ہاں جی ایک دن تک مرنا, چلو صاحب ایک دن مرنا.
افسوس اور تعزیت کرتے ہی یہاں سے ہے. ہاں جی ساتھ جی سب نے جانا ہے, ایک دن جانا ہے جی, اس دن سے یہ آغاز ہوتا کہ نہیں, یہیں سے آغاز. ہاں صبر کرو بیٹا, پہلے بھی چلے گئے, ہم بھی چلے گئے, لیکن چلے گئے کہ پیچھے جو اصل شے تھی کہ چلے جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور خدا کی عدالت میں حساب دینا. اس پہ کسی کا یقین نہیں, نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ کافروں کا رہ گیا. اب سب کا نظریہ ایک ہو گیا, رسول مانے وہ فلسفی مان لیں گے, آپ خدا مانے وہ مادہ کو مان لیں گے, سب چیزوں پر وہ آپ کے برابر ہیں. آپ ایک نظریہ اور تھیوری دیں, وہ بھی ایک نظریہ اور تھیوری آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو ہوگا آپ کا اور ان کا ایک جیسا ہی ہے, سب کا ایک جیسا, کچھ نہ کچھ جینے مرنے کا رنگ. چاہے وہ قرآن نہیں مانتے لیکن کوئی اپنا آئین اور کانسٹیٹیوشن پیش کر دیں گے, اپنا قرآن پیش کر دیں گے. کانسٹیٹیوشن ان کا قرآن ہے, وہ اپنے علاقوں کے اندر جو آئین چلاتے ہیں وہ ان کا قرآن ہے. ہمارا اپنا قرآن ہے, وہ بندوں کا بنایا ہوا, یہ رب کا اتارا ہوا قرآن. وہ اس کو قرآن جتنا مرتبہ دیتے ہیں جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جاتا ہے, اس کے ایک حرف بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں کرتے. زندگی سب کی ایک جیسی, کفار کی ہمارا ان کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کسی نہ کسی طرز حیات اور کسی طرز زندگی کو مانتے ہیں, ہم بھی کسی نہ کسی طرز حیات اور کسی طرز. حتیٰ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, وہ بھی دراصل اس مذہب کو مانتا ہے جس مذہب کا نام ہے کہ لا ادریت, کہ میں, یہ بھی ایک مذہب ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. یہ بھی ایک مذہب ہے دنیا کے اندر. وہ اس کا مذہب کچھ تو ہے, کوئی تو ایسی شے قانون کلیہ ہے جس کو مانتا, وہی مذہب ہوتا ہے. مثلا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, یہ خود ایک مذہب ہے. اس لیے ہمارا اور ان کا جو رفڑ آپس میں چل رہا ہے, جو ہمارا ان کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے, وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا, موت کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد, یہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھو گے. انہوں نے کہا یہ کون سی بات تم نے یار کہہ دی, مرنے کے بعد کبھی ہم نے جی اٹھتے دیکھا ہے؟ اگر جی اٹھتے ہوتے ہم, یہ سارے مدائن کے علاقے ہمارے پاس ہیں نبی علیہ السلام جہاں سے ہم گزرتے, ان کے کھنڈر, ہڑپا, ٹیکسلا, یہ سارے بڑے بڑے علاقے, یہ لوگ مرنے کے بعد جی نہ اٹھتے؟ یہ اٹھے ہی نہیں. بعد میں کوئی بندہ نہیں اٹھا, ٹیکسلے سے نہیں اٹھا, ہڑپے سے نہیں اٹھا, نہ کسی اور مونجو داروں سے نکلا کوئی بندہ نکلا. مایا تہذیب سے کوئی آدمی نکلا, دنیا کی پوری تہذیبیں, مغل چلے گئے, ختم ہو گئے, کوئی نہیں اٹھا. یہ قلعے اتنے بڑے پڑے رہے تالپوروں کے اور ادھر ادھر, یہ کوئی نہیں اٹھا. اس لیے دکھاؤ نا ہمیں کہاں پر اٹھا. لو یہ رولا ہے سارا, یہ رولا جس پر نبی کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب, اٹھ جانا ہے سب نے, اللہ کے بندوں یہ اٹھ جانا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے اوپر ہماری اور ان کی بحث. اس مسئلے سے جو تہذیب نکلتی ہے نا, وہ تہذیب قبول کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی تہذیب ہم نے قبول نہیں کرنی. یہاں سے اس نظریے سے وہ سیولائزیشن, وہ کلچر پھوٹے, جس کے اندر وہ کلچر جب پھوٹے گا پھر آپ ٹھیک ہوں گے, ورنہ آپ کبھی بھی ٹھیک. کیوں؟ جب یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے حساب دینا ہے, تو پھر آپ نے پوچھنا کہ حساب کیسے ہوگا. جب پوچھا جائے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو کھا پی لیا بندے نے, اس پر کوئی حساب نہیں, لیکن اس پر کہ جو بندے نے اپنی دولت اور پیسہ لگایا نا گھر کے اوپر, اور اس کے اوپر ٹائلیں لگا لی اور پتھر لگائے, فرمایا خدا تول لے گا کہ یہ تم نے کس لیے لگائے, یہ تیری بتانا ضرورت کس دن بن گئی تھی جس دن تم نے یہ سارا, یہ مال جو اللہ پاک نے فرمایا یہ پوچھا جائے گا, اور یہ اسراف پوچھے جائیں گے. اور ابن آدم کو فرمایا قدم ہی ہم اٹھانے دیں گے. اصل یہاں سے تہذیب پھوٹنی ہے, یہاں سے وہ تہذیب ہے. اس لیے مریم جمیلہ کا جب میں نے اس کے سے بات کی, وہ یہی کہتی پہلے نظریہ تو پیش کریں نا آپ, اس جاہل قوم کو پہلے بتائیں کہ ہمارا اور کفار کا آپس میں نظریہ کیا ہے. ہم کہاں پر جا کر الگ ہو جاتے ہیں, کون سی چیزیں جہاں پر جا کے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری تہذیب تمدن لا کے سارا ہو گیا. تہذیب تمدن نام ہے, یہ ظاہری چیزیں ہیں. شے وہ بتا جو اس کا کہ یہ کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ, ہم کہتے ہیں ہو جانا زندہ. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا, اس کو انہوں نے کہا ھذا شیء عجیب, یہ کہ یار نئی بات تم ہمارے سامنے کر رہے, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, یہ نیا لگتا ہے سب کو, یہ نیا رہ نہیں جانا, یہ قیامت کے دن کھل جانا. فرمایا ذالک رجم بعید, اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے قیاسات سے دور ہے, کبھی ہمیں دکھاؤ تو صحیح کبھی اس طرح کوئی بندہ ایسا ہوا ہو, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہ آنا دلیل بنا لی نا. اور کتنا پیارا نقطہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہ کسی شے کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہوتی. ایک شے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ شے باطل ہے, وہ ہوتی نہیں, آپ نے نہیں دیکھی اور انہوں نے دیکھی ہوگی, سمجھ میں نہیں, کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی. آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کا دل کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کا مطلب دل ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے, تو آپ کا دماغ ہی نہیں ہے. نہیں ہے, باطل نہیں ہے, وہ ہے چیز, وہ اپنا احساس دلاتی ہے. یہاں پر اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک رجل بعید, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دوبارہ یہ زندگی جو ہے نا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر, یار تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کاشی جی,
تو جو کہتا ہے نا ہجرت کرو، ان تنظیموں کو بتاتا ہے کہ وہ ہم پھر کہاں جائیں، کس ملک میں جائیں، کہاں جا کے رہیں، اسلام کا تحریک کے اندر بیٹھ کے لڑنا ہے، لڑ کے تمہارا جو حشر ہو گیا وہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو. ہاں جی، یہاں پر امیر سے لے کر غریب تک اس دنیا کے اندر غلطاں پیچا مجھ سمیت ہم ہر وقت اسی چیز کے اندر ہیں. وہ تکشف، وہ زاہدانہ زندگی جو نبی علیہ السلام نے گزاری آپ گزار سکتے ہیں. آج آپ کے امیروں کو بھی پجاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ امیر صاحب کو پجاروں لے کر دیں، ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. ان کو موبائل بڑے لے کر دیں، انہوں نے اسمبلیوں میں جانا ہے، پھر جائز کری جاؤ، آہستہ آہستہ پھر اور بہت کچھ چل پڑے گا، پھر آپ اور وہ ایک ہو جائیں گے. یہی دنیا دار کے کتوں نے استعمال کیا. وہ یہی بہانے بناتے ہیں کہ اگر آپ کے امیر کو ضرورت ہے گاڑی کی اور پراڈو کی، مجھے ضرورت کوئی نہیں. آپ کے امیر کو اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سیکیورٹی کی ضرورت، مجھے کوئی نہیں. دنیا کے حکمرانوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو تم اپنے اوپر پیسہ لگاتے ہو، میں بھی ایک حکمران ہوں، میں تو تمہارے بغیر حکمرانی کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. عمر بھی جا رہا ہے، ابو بکر بھی جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے بہانہ نہیں بنایا، ابو بکر عمر نے بہانہ نہیں بنایا کہ وہ جی اس طرح کا طرز زندگی گزارتے اس لیے ہمیں بھی اس طرح کا. یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ سے تشخیص نہیں ہونی، کیونکہ صلاحیت تشخیص والے کے لیے بہت اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے، اس کے رسول کے قریب ہونا پڑتا ہے. کوئی کامل مرشد آپ کا ہاتھ تھام لے اور آپ کو سمجھائے بیٹھ کر کہ خدا اور اس کا رسول کیا چاہتا ہے. آپ اس طرح کے جانور مرشدوں کے پیچھے لا کے اپنی زندگیاں برباد کر دیں گے، اس طرح کے امیروں کے پیچھے لا کر اس طرح کی، اور نکالیں کوئی چیز جو اس کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ نے کہا سن لیا رب نے ان کے بارے میں کہ یہ زمین کیا کرتی ہے. کہ کہتے ہیں زمین ہمیں گلاس لا کر سار کر مٹی کر دے گی. فرمایا پتہ ہے ہمیں تجھ سے زیادہ پتہ ہے یہ زمین میں نے پیدا کی ہے. قد علمنا، ہمیں علم ہے کہ ما تنقص الارض منہم، کہ یہ زمین کم یا زیادہ کیا کرتی ہے، بندے کو اپنے اندر رکھتی یا نہیں رکھتی، اس کو گلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے. زمین تو نے بنائی ہے، مشین میری، میں جانتا ہوں کہ یہ مشین دوبارہ سے کیا کر سکتی ہے، اور میں نے اسی زمین سے تجھ کو پیدا کیا تھا. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور یہ سارا کچھ تیری باتیں ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو کہیں جا، زمین نے گلاس اڑا دینا ہے، ہم نے دوبارہ، تو کہیں جا، میں کر لیتا ہوں، نوٹ ہو رہی ساری. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، انہوں نے حق کو جھٹلایا. اللہ نے کہا نبی کوئی بات نہیں، جب وہ ان تک پہنچا تو وہ الجھے ہوئے معاملے کے اندر، یعنی فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے گڑبڑ کر دیا. امر ملتبس اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اللہ نے فرمایا ایک طرف وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں قرآن مجید سے، اور دوسری طرف پیغمبر تیری تکذیب کرتے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بہانہ پیش کر دیا یہ ان کے شبے ہیں. ان کو کہو کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا جو تم کہتے ہو بے، اللہ نے فرمایا وہ کیا ہوگا. بل کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. حق اللہ نے یہاں قیامت کو کہا ہے، مرنے کے بعد زندگی کو حق اللہ نے کہا. اللہ نے کہا حق ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی باطل شے ہے. یہاں حق اس کو کہا، حق قرآن کو نہیں. اللہ نے کہا وہ جو قیامت آنی ہے وہ ان کو بتا دو کہ یہ قیامت ایک دن آنی ہے. وہ ایسی ذہنی الجھن میں یہ پھنس گئے ہیں. ایک طرف اقرار کرو، کہتے خدا پوچھو. ان کو کافروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے نا جو اللہ کا اقرار کرتے تھے. فرمایا ایک طرف اللہ کا اقرار، جو اس وقت کے کفار تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. ان سے جب پوچھا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے زمین آسمان کس نے خلق کیے، تو کہتے ہیں اللہ نے. فرمایا اللہ کا وجود بھی ماننا اور قیامت کا انکار بھی کرنا. پیغمبر فی امر مریج، یہ تو ایک الجھے ہوئے معاملے میں پھنس گئے، آپس میں معاملہ ان کا گڑبڑ ہو گیا. یہ کیا ہوا ان کا؟ فرمایا یہ تو خلط ملط کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جس طرح کھاری اور شیریں پانی ہوتا ہے نا، میٹھا اور کھارا پانی، یہ اس کو مکس کر دینے کا نام ہے. آپ دو پانی جو ہے نا الٹے، بالکل ایک کھارا ہو ایک میٹھا ہو، ایک ہی مقدار میں لے کے دونوں کو ایک ہی جیسا حل کر دے. فرمایا امر مریج. ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ آپ پڑھتے نہیں قرآن مجید میں آتا ہے مرج البحرین یلتقیان، قرآن مجید میں وہ یہی کہا ہے نا کہ وہاں آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے. تیرے رب کا اتنا کام، وہ دو کھاری پانی ہیں. فرمایا یہ کھٹا میٹھا پانی رلا کے، یہ ملا کے، یہ نیائی کو پانی تیار کر لیا ہے جی. اسلام روکتا نہیں جی ترقی سے. اب تک پتہ ہی چلا بھی ترقی کی شے کا نام ہے.
اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ دنیا جو ہے نا یہ دل کا دارالآخرہ اور مزرعۃ الآخرہ، اور فرماتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ. ایک طرف یہ جملے بولی جاتے ہیں اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے دنیا تمہاری بنائی، کھاؤ پیو عیش کرو موجہ کیا کرو. ایک طرف یہ نہیں سمجھ آئی. میں نے استاد جی سے گزر، میں نے کہا استاد جی یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے آپ نیا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں؟ یہ سب بتائیں نا، کہ پتہ چلے ہمیں کہ آپ کیا ہمیں پڑھا رہے ہیں. دنیا بھی ہمارے لیے بنا دی، اور وہ کہ کہاں تک ہمیں دنیا کا استعمال بتایا گیا اور کہاں اس کے بعد جا کر کہا کہ دنیا کا بھی استعمال نہیں کرنا. اور اس کے لیے حدیثوں کی چھوڑ دیں، آپ کیا تعین اس کے اندر سے کریں گے؟ نہ آپ کی ذات تعین کر سکتی ان چیزوں کو، علماء کا کام ہے. صرف اس کا معیار اسٹینڈرڈ دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہ گئی. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ وہاں زندگی ہے جو طلع ہے اور ایک توازن ہے اور ایک تکڑی ہے، استعمال کرنی ہے. اور دنیا سے کتنا کہ مستفید ہونا. وہ جی بڑے لوگ تھے، پھر بڑے لوگوں کا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یہ کہاں گیا؟ وہ جو تم کو رسول دیتا ہے وہ لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، یہ کہاں گیا؟ وَمَا نَهَاكُمْ، یہ کہاں گیا کہ تم کو جس سے روکتا سے رک جاؤ؟ کہاں گئی یہ چیزیں؟ پھر کس سے روکا؟ پیغمبر پھر کیوں رک گیا جب جائز سی سارا کچھ تھا؟ پیغمبر کیوں رک گئے اس کے معاملے کے اندر؟ پیغمبر نے کتنی روٹیاں کھائیں، شادیوں پہ اتنی ڈشیں بنائیں، اور بڑے 10-10 لاکھ اور 20-20 30-30 لاکھ کے ہمارے عمرہ اور ان کو جائیں، اور بڑے بڑے جماعتوں کے لوگ اور ان کے کارکن اور ان کے رکن اور تبلیغی جماعتوں کے امام اور اس کے امام اور اس کے امام، یہی کچھ ہو رہا ہے. 8-8 10-10 کھانے ان کے بیٹوں کی شادیوں پہ، اور جو فلانی دعویٰ کا آ رہا ہے جی امام وہ آ کے نکاح پڑھائے گا، جی فلانا آ کے پڑھائے گا. پڑھ لو ان کے پیچھے تم. جنہوں لوگوں نے تمہاری زندگیاں جیرن کر کے رکھ دی. ادھر مولوی نے بدعات شروع کر لی مرنے کے وقت، ان کے پاس اور بدعات تو نہ کر سکے جو بدعتوں کے رد کرنے والے ہیں. وہاں بھی سارے بنے پھرتے اپنی طرف سے. انہوں نے رسومات کے اندر اسراف کو مان لیا. دونوں نے ایک شے کو ضرور مان لیا کہ پیسہ ضائع کرنا ہے، ہم نے جیسے بھی کرنا. اللہ نے فرمایا دو طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں. ایمان کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے بدلے کے مقابلے کے اندر عمل کچھ ہو رہے. فرمایا یہ ہم امر مریض کر. اور پھر وہاں فرمایا افلا ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، یہ دیکھتے نہیں کہ تم جیسے ٹڈے سے انسان آدمی کو بنانے کے لیے خدا کو کتنی محنت کی ضرورت ہے، جبکہ اس نے اتنے بڑے آسمان بنا کے رکھ دیے. قرآن پڑھے ذرا، ہلاتا کہ نہیں ہلاتا؟ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیتوں کو ہر جمعے پڑھتا ہے، اور 10 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا. کتنے سال؟ 10 سال نبی پڑھتا رہا. ناکا نہیں کیا نبی نے سورہ کاف. اور آج کوئی مولوی سورہ کاف پڑھتا ہی کوئی نہیں. پڑھے گا کیا اور سنائے گا کیا؟ اس کے پاس اپنے کہنے کو بہت کچھ ہے. وہ جو رتبہ یا فتح کیا سنا کے آپ کو چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں مولوی نے جمعہ بہت پیارا پڑھا، اور وہ عربی شربی ادھر ادھر کی جو ضعیف روایتیں کی نہ اس کو کم فنزر کے مقام پر وہ کھڑا ہوتا ہے. کم کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا ہے نا، کھڑا تو ہوتا ہے، فنزر نہیں کرتا، ڈراتا نہیں آپ کو، نہ سلاتا ہے. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا مغلوب، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سہاری، یا یہ ادھر سے حکمران سنانے پر آپ کو لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ہی آپ کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں انہیں. آپ کو وظیفے بتائے رزق کے کہ رزق کس طرح بڑھتا ہے، اور وہ رزق لے کے آپ کنجروں کی طرح ان کو لٹائیں، اپنے گھروں پہ لگائیں، اپنی بیٹیوں کو داد ہجمے دیں، اولادوں کو وہ رزق چاہیے. یا رزاقو یا رزاق، یہ یا رزاقو پڑھتا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے مال 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 مال، دے مال دے مال دے مال، مال چاہیے مجھے اور اتنا دے. اور اس کو کہتا ہے خیر و برکت کی حضرت دعا کر جائیں. سب کو پتا ہے خیر و برکت کا صرف ایک ہی مفہوم ہے کہ دولت کی اندھی یہاں پہ ڈھیر لگ جائیں، یہی خیر و برکت ہے. اس کے علاوہ کوئی خیر و برکت دنیا کا جھوٹ ہے. میرے نفس کے اندر بھی چھپا ہوا اور آپ کے نفس کے اندر بھی چھپا ہے کہ صرف آپ کو دولت چاہیے. اچھی گاڑی یہ بیچ کر نئی گاڑی لے لوں، یہ چھوڑ کر نیا گھر لے لوں، صرف پیسے چاہیے. اور انٹرنیٹ چلے، مسجدوں میں 10 روپے نہیں دینے، گھروں کے اندر 5-5 10 ہزار کے انٹرنیٹ چل رہے ہیں، اور مسجدوں سے مستفید ہوتے ہیں. وہاں پہ مولویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر جا کر کے. جو ہے جی ان کی تنخواہیں 2-2 4-4 5-5 اس پہ گزارے کرو جی. اللہ کے نبی نے گزارے کیے، تم بھی گزارے کرو. تمہارا نبی نہیں، نبی صرف ان کا ہی ہے. یہ ہماری حالت ادھر پہ بیان ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیرے ٹڈے انسان کی یہ بولیاں رب نے لکھ لی ہیں کہ تو جو بونا سا انسان ہے اور چھوٹا سا منی یمنا، پانی کا قطرہ. اور صبح ہی ہم نے تہجد جب جہاں اس وقت ہوا سمجھائی، قاری صاحب نے پڑھا کہ الد الخصیم، جھگڑالو، تیرے جیسا اب جو بحثیں کرنے پر آ گیا، دیکھتا نہیں کہ میں نے آسمان کس طرح بنا کے رکھ لیے،
اور فرمایا وہ کیلا آسمان ہم نے نہیں بنایا کیفا بنائی نہ. اللہ 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 اللہ, یہاں پر بات ختم ہو جاتی, کوئی شے نہ رہ جاتی, کیفا بنائی نہ. اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر کہا آپ کچھ اور کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. ترجمہ دیکھیں, مولوی جب ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح ترجمے سے آپ نے خطاب ہونا ہے, اور ہم نے اس کو سجا دیا اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں. اللہ اللہ, سجا دیا, زینہا, فرمایا ایک آسمان کی طرف کیا تکتا ہے, آسمان پر دیکھ, جس دھرتی پہ تو رہتا ہے اس طرح کی کروڑوں دھرتیاں آسمان پہ گھوم رہی ہیں, کروڑ گھوم رہی ہیں, اور کسی کی جرت نہیں اپنی جگہ سے, شگاف کسی کی جرت نہیں کہ ادھر کو نکل جائے اور ادھر کو نکل جائے. من فروجن, اللہ نے کوئی شگاف ڈال کے دکھانا تھا, فرمایا من فروجن, گھوم رہی ہیں اور اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتی کوئی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ شاید ہی وہ ادھر کو نکل گئی اور جا کے اس سے ٹکرا آئی. فرمایا تو کیا شکل, تیری شکل کیا, تیری وجہ کیا, اور تیری بولیاں کیا. آسمان دیکھتے, آسمان کے بعد آسمان پہ پھرتی اس دھرتی کی طرح کی دھرتیاں دیکھ, جس دھرتی پہ تو کیڑا, اس دھرتی جیسی کروڑوں اوپر کیڑے اوپر چل رہے, وہ دھرتی خود بھی ایک کیڑا ہی ہے تیرے رب کے نزدیک, اور آسمان پہ پھیلا رکھی ہیں اور اس نے, اور چاہے کوئی مخلوق نہ کرے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کوئی مخلوق نہیں رہتی, اللہ نے کیوں بنائی, اس لیے بنائی کہ تیری اوقات تجھ کو یاد دلا دے خدا, صرف اس لیے بنائی. بھی تو اس دھرتی کے اوپر رہ کر کہتا ہے میں, جس پہ تو ایک کیڑا ہے, یہ دھرتی بھی ایک کیڑا ہے تیرے خدا کے نزدیک. اس کے قریب کروڑوں سورج اور سورجوں کے پھر سورج اور پھر گلیکسیاں وہ بنا دی, اور کسی مطلب کے لیے نہیں بنائی, صرف تیرا دماغ ٹھکانے رکھنے کے لیے بنائی ہے کہ تیرا دماغ ٹھیک رہے. مخلوقیں بنانا میرے لیے مشکل کام کوئی نہیں, میں صرف ایک کن کرتا ہوں اور فیکن. جرت کسی کی کہ بول جائے ہمارے سامنے, اس کو کرنا پڑتا ہے اسی وقت, فیکن. سر جھکانا, ایک تیرنے تو نے مجھ سے سرکشیاں کرنی شروع کی ہوئی ہیں, میں تیرا پتہ رہتا. وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور یہ زمین جو تیرے سامنے ہم نے پھیلا دی ہے, جس کو تو کبھی ناپ بھی نہیں سکے, چل اتنا تو شہنشاہ بنا پھرتا ہے, تو اکیلا ہی چل, اور سارے بندے چل کے اس کو ناپ کے دکھا دے اگر تم مجھے. پھیلا دیا کا مطلب یہاں پہ مددنا, پھیلانے کا مطلب کیا ہے, فرمایا کیوں یہ لفظ, ہر لفظ تو قرآن مجید کا جان پیدا کرتا جاتا ہے. فرمایا اوے چل کے دیکھ, تیری اوقات سے تیرے اتنے قدم دی جتنی بڑی ہم نے زمین بنا کے رکھ دی. تم قدم قدم بھی, ایک سارے انسان 10 ارب, اور اس وقت تک کہتے ہیں 91 ارب ہوئے, 91 ارب بھی رہتے ہوتے نا, یہ نہیں بننی تھی زمین. 6-7 ارب کے انتظام پہ تم پریشان ہو تو کہتے وسائل کم ہو گئے, نہ کوئی وسائل. 91 ارب جب سے کائنات کا انہوں نے تخمینہ انہوں نے لگایا, چلو ان کا ہی مان لیتے ہیں, ورنہ کیا بھروسہ ہے ان کے تخمینوں کا. فرمایا اس کو ناپ, یہ جو قدم تو بڑے اکڑ اکڑ کے رکھتا ہے نا, تیرے قدم ناپ نہیں سکتے میری زمین, تو اتنا بنا پھرتا ہے. فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرا بوتر قد ہے کیا, دیکھ ماؤنٹ ایورسٹ اور دیکھ K2 اور پہاڑ رواسیہ کھڑے ہیں, اور ادب سے کھڑے, جہاں کھڑے کر دیے وہاں سے آج تک ہلے نہیں, وہاں سے آج تک ہلے نہیں. تجھے جہاں کھڑا کیا تو وہاں سے بار بار ہل دکھاتا ہے. وَفَرْمَایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا زَوْجًا بَهِيجًا, اور پھر ہم نے کیا کیا, اور اگائی اس میں ہر قسم کی ایسی ایسی پر رونق چیزیں کہ تیری آنکھ دیکھ کر پھسل جاتی ہے. تو اپنی شکل دیکھ کر کہتا ہے میں پتہ نہیں کتنا تو سونا ہوں, اور جا جا کے دیکھ میری مچھلیاں کتنی سونی ہیں, میرے پھول کتنے پیارے ہیں, میرے درخت کتنے, تیری شکل بھی نہیں ہے. ناز کرتا ہے اپنے وجود پر اور جتراتا ہے تو مجھ کو, وہ پچھلی حاضہ شہین عجیب, یہ ایک ہی چیز ہے جی. فرمایا تو کیا چیز ہے, یہ قرآن کیا چیز ہے, تو کیا ہے. ہاں میرے وہ جو بندے ہیں عبد منیب, وہ اس میں سے پھر میری نشانیوں کو پا کر غشیاں کھا کے گر جاتے ہیں, عبد منیب بن جاتے ہیں. منیب کون سا بندہ ہے, منیب وہ بندہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں اس طرح مگن ہو کے بیٹھا ہے کہ کسی مجلس سے بھی جب نکلا تو اس کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا, اللہ سے غافل نہیں. فرمایا وہ جو میری طرف رجوع کرنے والے بندے, عبد منیب, ہر میرا بندہ اس کے اندر سے کیا تھا, فرمایا اس بندے کو دکھانے اور وہ اس کی یاد تازہ ہو جاتی, کہتا ہاں بندہ ہے منیب. اللہ نے فرمایا جھکا ہوا بندہ یہ سارے کام نہیں کرتا, اکڑے ہوئے تم لوگ جو کرتے ہو نا, جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا. اب منیب وہ ہوتا ہے جو بار بار اناب کرے, لوٹ لوٹ کر اللہ کی جانب آئے, لوٹ لوٹ کر اللہ کی جانب آئے. گناہ بھی ہو گیا, لوٹ لوٹ کر اللہ کی جانب, دل مقناطیس کی طرح اس کا اللہ کی جانب کھچے, بار بار توبہ کی طرف رجوع کرے. بار بار اللہ نے قرآن مجید میں منیب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا بار بار بندہ رجوع کرے اللہ کی جانب. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا,
تو پانی کی بوند ہے نا جس کی بدبو کچھ شاید نہیں. دیکھ تیری طرح کی پانی کی بوندیں دیکھ جب برساتے ہم آسمان سے جن کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. تو کیا یہ قرآن نے کہا نا کہ ہم نے آسمان سے اتارا اور اس میں ایک ایک تانا بھی ہے اور ایک ایک اللہ پاک ادھر سے کہا تو پانی کی بوند کیا چلے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. تیری پانی کی بوند تو وہ ہے کہ گر جائے کپڑے پہ داغ لگ جائے لوگ ناپاک کرتے ہیں اس کی طرح منہ موڑ لیتے ہیں بدبو آتی ہے اس کے اندر. یہ دیکھ ماء مبارک ہم مبارک پانی اس میں سے پیدا کرتے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّةٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. پھر دیکھ اس کے اندر سے جب وہ ماء ہوا تیرے پانی کی بوند سے تو بندہ نکلا نا خبیث, ہمارے پانی کی بوند سے پھر دیکھ کیا شاید نکلتی ہے. ایک ایسی شاید نکلے مَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ, باغوں کے باغ نکلتے جس سے انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور وہ حب الحصید, اور اس کے اندر سے ہم اناج جس کو تو کھاتا ہے 2 ٹکے کا آدمی, 2 ٹکے کا آدمی, تیری اوقات کچھ نہیں, تو کھاتا ہے حسین. میں روٹی بند کر دوں نا آٹا مہنگا ہو جائے, حال بیکری کہ آٹا مہنگا ہو گیا جی, ایسے ہو گیا, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ ہو گیا. فرمایا اس پانی سے تو ہم نے اتنے بھاگ لگا دیے, بند تو بھی وہی پاک پانی سکتا تھا. اگر تو شہید صدیق بن جاتا تو بھی اتنا ہی نیک ہو جاتا, تیرا پانی بھی پاک ہو جانا. پر تیرے پانی نے تجھے عقل نہیں دی, بدبودار پانی کی پیداوار. نخل باسقات لاہا طلع نضید, اور پھر ہم نے کھجوریں پیدا کی. یہ عربوں کو اللہ نے اس وقت دکھایا نا چونکہ نزدیک وہی تھے. فرمایا یہ کھجوریں دیکھی تو نے, یہ پل پیاری پیاری, اور ایک نہیں 70,000 قسم کی کھجور پیدا کر دی. تم ڈیلی اس کے اندر کھاتے ہو, اور ہر کھجور کا رنگ الگ, اور ہر کھجور کا ذائقہ. کوئی کہتا ہے مبروم ہے, اجوا ہے, فلانی ہے, قلبی ہے, کلمے والی ہے, پتہ نہیں کون سی. مدینے جاتے لوگ اس کی منڈیوں میں گھوم گھوم کے حیران ہو جاتے ہیں, اور لاکھوں کا باغ وہ بنایا ہوا ہے. اور وہ سعودی عرب میں اللہ فرماتا ہے دیکھ کھجور کے باغ ہم نے پھر تیرے لیے لگائے, وہ ہم نے بنائے, لیکن وہ تو دیکھ ہم اس سے تجھ سے بھی زیادہ لذیذ ہے. تیری کھجور کا ذکر کیوں کیا؟ تیری زبان سے اللہ نے کہا یہ کڑوی بات سن کے خدا کو غصہ آ گیا, تجھ سے تو اچھے وہ میٹھے پھل کھجور کی طرح کے جو تیرے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں. لاؤ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی آنکھ چاہیے قرآن مجید کے لیے. اللہ نے ایسے ذکر کر دیا میٹھی کھجور کا. فرمایا تیری کڑوی بات نے, نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت میمونہ تھی غالباً یا کون تھی, انہوں نے کہہ دیا حضرت صفیہ کو, صفیہ کا قد کیا ہے, ٹھیکنی سی ہے, اس طرح کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا بونی ہے, بونی صفیہ. حضرت ام المومنین صفیہ حضور کی بیوی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس بات کو اگر میں میٹھے پانی کے سمندر میں ڈال دوں وہ زہر سے زیادہ کڑوا ہو جائے. تو نے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق پر اعتراض کر ڈالا. لوگوں کی بیٹیوں کو نہیں ہوتی, تیرا کا چھوٹا ہے میں رشتہ نہیں لینا, ہے بڑا ہے, آنکھیں بڑی ہیں چھوٹی ہیں, گاجر مولی کی طرح لوگوں کی بیٹیوں کو لعنت. اپنے پتر کو بھی جانے سے پہلے نا ڈنگر پتر کی شکل بھی جانے سے پہلے دیکھ لیا کرو, ایک اس کی بھی رکھ لیا کرو اصلی تصویر. ایک تو فنشنگ والی رکھی ہوتی ہے دکھانے کے لیے, ایک اس بندر کی تصویر ساتھ لے رہے کرو. اور جو لوگوں کے بیٹوں کو چھوڑتی پھرتی ہیں وہ اپنی بیٹی کی تصویر بھی ساتھ لے جایا کرے, بھی یہ بندریا میں نے کس لیے رکھی. کوئی شرم حیا ہے مسلمانوں کو؟ ہیں نبی علیہ السلام کے کیا اس میں تھے, یہ تمہارا بگاڑ ہے معاشرے کا, کیا کریں پھر اس کو. فرمایا ہم اس وقت کرتے ہیں اور طے بتائے, اور فرمایا رزقا للعباد, یہ روٹی تو میں نے بندوں کے لیے پیدا کی تھی. عباد کا لفظ اللہ نے فرمایا رزقا للعباد, روٹی بندے کے امداد پر. تو ڈنگر کے لیے تو بھی کھا رہا ہے, اس میں تیرے لیے نہیں میں نے پیدا کی تھی. مجھ سے جھگڑا کرنے والے پہ اور میری ہدایت کے سامان کو ٹھکرانے والے کے لیے نہیں تھی. جی تو نہیں چاہتا تجھ کو دوں, پر میں نہیں چاہتا ہوں قیامت کے دن تجھ کو بہانہ بنا کے میرے رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. فرمایا ہم نے زندہ کیا اسی سے مردہ شہر کو. کذالک الخروج, تو دیکھتا نہیں جب بارش برستی ہے مردہ زمین کے اندر سے کیسے تازہ بتازہ چیزیں نکل آتی. بس پھر ہم نے بھی کون نہیں کہنا قیامت کے دن تو نے بھی کذالک الخروج, تو بھی ادھر نکلے اور جدہ اے پودے پھل نکل دے, تو بھی نکل آئے گا. تو کہتا ہے کہ کس نے ہم نے پیدا کیا, کس نے ہمیں کیسے کرے گا. وہ بندے کسے اکٹھے ہوں گے, وہ ایک قبر کے اندر 70 بندے ڈال دیتے جی, کہتے 72 بندہ کدھا نکلوں گا. یہ کافر کا ہے, جو یہ سوال کرتا ہے اس کا بھی خدا پر پورا نکلا. کدھا کیا, کدھا کیا, یہ کدھا اور کہاں اور کیسے اور کیوں اور کون اور متا اور کب. زبان بند رکھے مسلمان, جو ایمان لے آیا یؤمنون بالغیب پر ایمان لے, اس کو کچھ نہیں پوچھنا کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے. جی ہمیں بتاؤ پھر ادھر کون ہوتا ہے, ادھر کون ہوتا ہے, ادھر کون ہوتا ہے, ادھر کون ہوتا ہے. سوال کے اندر عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے آدمی کا. جو وہ سوال کر رہا ہوتا ہے نا, عالم تار جاتا ہے کہ سوال اصل میں کرنا کیا چاہتا ہے.
اس نے کس عقیدے پہ ہٹ کیا؟ دو تھی عقیدے اور ادھر عقیدے کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان اور اس کے بعد غیب پر ایمان جو لے سارا مسئلہ ہی غیب کا ہے. جو بندہ چاہتا ہے نا میں اس دنیا کی باتیں اس دنیا کے اندر سمجھ لوں، وہ ڈنگر ہے، اس کو کیا سمجھ؟ فرمایا نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا. وہ سمجھانے کے لیے تو اللہ کو معراج کرانے پڑ گئے نبی علیہ السلام کو بھی. چل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا خدا معراج کرا دی خدا نے. نبی محمد یہ باتیں اب سنی سنائی تجھ کو ہم آنکھوں سے دکھا دیتے بھی وہاں کیا ہونی ہے، اور دیکھ کے آنکھیں ان کو. فرمایا وہ تو نبیوں کو معراج کرانی پڑ جاتی، تو ادھر بیٹھ کے دونوں جہان سمجھنا چاہتا ہے. تو اس جہان کو ہی سمجھ لینا اور چھوڑ اپنے دل کے فیصلوں کو. تو سمجھ لے ہم مان جائے تجھ کو تو اپنے کہتا لوگوں سے مشورے کرتا پھرتا یار یہ کروں کہ نہ کروں. اتنا تو ذہین ہے کہ دل کے دو فیصلوں کے درمیان اٹک جائے. کبھی استخارے کاش صاحب سے کراتے، کبھی تیر سٹاتے، کبھی فالا کاٹتے، کبھی شگل لے. ڈنگر آدمی تو بات کرتا ہے ہمارے سامنے. فرمایا جو دلوں کے فیصلے اپنے روگی دل کا فیصلہ نہ کر سکے، یہ بندہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار. خدا کڑکار ہے بجلیاں کذالک الخروج، جیسے وہ ہم نے کن کہہ دیا ویسے یہ ہو جائیں گے. ایک قبر کے اندر 72 کیا 5 کروڑ بندہ بھی دفن کر دو ایک ہی قبر کے اندر، جب کن ہو جانا پھر سارے نکل کے باہر آ جانے. اور بتا دیا کس طرح آ جانا. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب رس و ثمود وعاد فرعون و اخوان لوط اصحاب الایکہ قوم تبع کل کذب الرسل. فحق کے بھائی اللہ نے فرمایا او ہو فرمایا تو ایک کیا ہے، قوم نوح آئی یہی بکواس کر کے ڈھونڈ کے مر گئی، پھر تباہ کر دی ہم نے. اور پھر اس کے بعد اصحاب الرس اور قوم سمود آئی. ساری قوموں کے نام لیے جو برباد جتنی بھی اس وقت دنیا کے اندر آپ کو اجڑے علاقے ملے نا، اس کے اجڑنے کا صرف ایک ہی سبب یاد رکھنا، اللہ کی نافرمانی. بس عذاب آیا ہے، کوئی وجہ نہیں بنی. یہ کافر یہی آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں یہ کرتے تھے اس لیے یہ نہیں، نافرمان تھے اڑا دیا، بس برباد کر دیا، جگہ بچا لی، بندے ختم. چلو فرمایا اڑا کے رکھ دیں گے. بندوں کو ایمان ہوتا ہے جگہوں کو پر ان کو کہ ہم نے جگہ بنائی. اللہ نے فرمایا تیری بنائی رہ گئی، تو نہیں رہ گیا. لے دکھا مجھے کہا تیرا میں بیج بھی رہنے دے جاؤں، تو نظر بھی نہیں آئے گا. کبھی ان کی قوموں کی قبر بھی ملی ہے؟ آپ دیکھیں ان کے گھر ملتے ہیں، قبریں ان کی نہیں ملتی. ان کی قبریں نہیں ملتی. جائیں کنویں ہوں گے، گھر ہوں گے، ہڑپا ہوگا، ہڑپا کے رہنے والوں کی قبریں کہاں ہیں؟ وہ اسی مٹی کے اندر خاک بنا کے رکھ دی ساری. فرمایا مٹی نہ رل مل تو مٹی دا بندہ تو مٹی میں چل جاویں گا. فرمایا مٹی ہے فریدا خاک نہ دیے تے خاک جیڑ نہ کو جیوندیاں پیراں ہیٹھاں تے مویاں ہیٹھاں ہو. آپ جب ابھی تو ورنہ مر جانے کے بعد آپ اسی خاک کے اندر چلے جائیں گے. ابھی آپ اس کو روند رہے پھر آپ کو روندے گی اور صدیوں رونتی چلی جائے گی. صدیوں رونتی کہ تو مجھے رونتا تھا، لے میں تجھ کو روند دکھاتی ہوں میں کیا چیز. فرمایا قومیں ہو گئیں اور تجھے ایک رسول کو نہیں انہوں نے جٹلایا، انہوں نے سارے رسولوں کو جٹلایا. اور فرعون کے بارے میں اللہ فرعون ایک اکیلے فرعون کا نام لیا ہے، آدھے فرعون نہیں اللہ پاک نے کہا، باقی قوموں کے نام لیے. یہاں پر آ کر اللہ پاک نے فرعون آج کر سب کی قوموں کے نام ہیں. فرعون فرمایا کہ وہ بھی تھا یاد کر جو نہ ربوں کو ملالا کہتا تھا، جو کہتا میرے سے بڑھ کر رب کون ہے. تم ایک فرعون نہیں ہو. فرعونوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور پتہ ہے جب جس وقت فرعون جا رہا تھا اور مرنے کے لیے جا رہا تھا، کس کے لیے جا رہا تھا؟ وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ میں مارنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ میں مارنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مرنے کے لیے جا رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا میں پھر مار کر میں واپس لوٹوں گا، میں آ کے یہاں بیٹھوں گا. ان کے انتظام اور ان کی سوچیں اور سونے شہنشاہ بادشاہ مطلق کے انتظام اور تھے اس کی سوچیں اور. فرمایا چل لے جس میں تو نجات سمجھتا ہوگا میں تجھے ادھر ہی شر میں پھنسا دوں گا. یہ اللہ پاک نے فرمایا. کتنی باتیں آپ سب لوگ دیکھیاں سمجھ کے اور ان کے اندر خیر سمجھ کے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. پھر کہتے ہیں کاشف جی کو وظیفہ بتاؤ، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. میرے کالے کرتوتاں نے مینوں دتا پھسا اور کٹ دے وچوں ربا. نہیں نکلنا، اب نہیں نکلنا. فرمایا تیرا میں کرتا ہوں علاج. یہ قومیں اسی طرح ہی ہیں. آپ یہی سوچ کر آئے تھے پاکستان بن جائے گا، اسلام آ جائے گا، اسی بھی ہوتے موجہ کریں گے سارے کر کے، پھر آ کے پھنس گئے. فرعون کی طرح بھاگے ادھر ادھر، کوئی پلان نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں. فرمایا بن گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہم پہلی دفعہ خلق کرنے سے تھک گئے تھے؟ اللہ نے یہ فرمایا. بیوقوف اللہ پاک نے فرمایا
مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ بنانا بندہ سوچی جاتا ہے یار یہ گھر کیسے بناؤں. ایک ماڈل جب بن گیا کسی کا یار اس طرح کا ادھر بنا دو, چلو ختم. اللہ نے فرمایا پہلی دفعہ میں تھک گیا تھا جب میں دوسری دفعہ تجھے نہیں بنا سکتا. پہلی دفعہ بھی تو پانی سے ہی آیا, تو مٹی سے ہی آیا, اب بھی پانی اور مٹی سے تجھے نکال کے دکھاؤں گا. ہم تھک گئے, ہمیں بھول گئے, یا میرا حافظہ اللہ کہتا نہیں تیرا رب فلا تنسا, قرآن مجید میں آتا تیرا رب کبھی بھی نہیں بھولتا. اللہ نے فرمایا میں بھول گیا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں کہوں یار میں اس زمانے میں بناتا تھا مشین, اب مجھے بنانی نہیں آتی. اے مشین ہے کیا, یہ تو ہمارے حکم کے ذریعے سے مانتی. فرمایا ہم اس کو کر دیتے. اور فرمایا بل ہم فی لبس من خلق جدید, یہ تو کر رہے ہیں نا شبہ نہیں, تجھے میں جب خلق جدید کر کے دکھاؤں گا تجھے لگ پتا جائے گا, پہلے سے بھی زیادہ بیٹر بن کے سامنے آ جائے گا اور بہترین کو دوں گا. اب تو ہو گیا نا بڈھا, خراب ہو گیا, بیمار ہو کے تیرے اندر ختم بیماریاں تجھے کر دیا ہے, کون کر کے بڑا توانا کر کے لے کر آؤں گا, ہے شیر جوان بن کے سامنے آئے گا. پھر تو شیر جوان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکوں گا. بھی اس وقت تو چلو تو باڈی بلڈر نہیں تھا, آپ کی شکل دیکھ لے, اب چھڑا مجھ سے کس طرح اپنے آپ کو چھڑا. فی لبس جدید, ہم تجھے ایک نئی شکل لے کر آئیں گے, بڑی قوی اور توانا. اس دن مجھے بتائی نا, اب تو کہتا ہے مجھے خدا گرفت میں لے لے میں دیکھ لوں. اس دن مجھے زیادہ طاقتور بنا کے تجھے اپنی پیش کروں گا اور میں کہوں گا لے مجھ سے پھر تو کس طرح. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اخیر نہیں ہو گئی قرآن مجید میں, فرمایا خلق ہم نے تجھ کو کیا, تو تو کیا جانتا ہے کہ تیرے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں, ہم ہی نہ جانے اس کو. خلق کر کے میں ہی نہ جانوں, اور تیرے میں صدقے تیرے قربان, تیریاں سوچا تیریاں پروچا ہے. میں نے یہ سوچا, آئی تھنک ہے, آئی تھاٹ, ہے جی میری اپروچ یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, میرا تیرا ماننا کہنا اپروچ سوچ تھنک ہے کیا ہے. تو اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. میں خلق کروں تو تیرے اندر ہی اٹھنے والی جو بھاپ ہے, کھانا میں بناؤں, سارا تیار کروں, کھانے کے اندر سے نکلنے والی جو بھاپ ہے اس کی خوشبو سے مجھے پتہ ہی نہ ہو یہ کیا ہے. یہ جو بھاپ ہے آپ کے اندر جو بنی ہے, بریانی پکاتے پتہ نہیں لگ جاتا بریانی ہے, قورمہ بناتے پتہ چل جاتا یہ قورمہ ہے, سب کو پتہ چلتا ہے. وہ جو شہنشاہوں کو شہنشاہ سارا, فرمایا تیرے اندر ہی بافاں اٹھن گند بنا دیا, نجاست اٹھی تیرے اندر سے, گند اٹھا, وسوسے اٹھے, میری ذات کے بارے میں تیرے خیالات اٹھے, بھی پتہ نہیں کیا سنتا ہے کہ نہیں سنتا, چپ بیٹھا ہے, بولا ہے, پتہ نہیں اللہ تو کہاں ہے, ایتھیسٹ بولیا, اگنوسٹک بولیا, خدا نے اڑا کے رکھ دیا. دہرگے زبان بند رکھ. اور مومن بے یقین, تو وہ مومن ہے جس کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے, تو بھی اپنی زبان بند رکھ. شکوے پہ اتر آیا, خدا نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے سے وہ کر دیا, جزا فضا کر دیا ہے, کاش کے گویا کے چون کے چناچے. فرمایا تو کرے گا ما توسوس بہ نفس, میں تو تیرے اندر اٹھنے والی ساری باتیں جانتا ہوں, اور وسوسے اور گند کی نجاستیں اور تیرے خیالات. رات کو جب تو پلان بناتا ہے اور دن کے اندر جو تیرے پلان, میں بے خبر ہوں. یہ نجاست جو خیال تو نے اپنے دل میں اٹھایا نا کہ اللہ کیسے کر لے گا, میں نے سن لیا. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اخیر نہیں کر دی. فرمایا تو نہیں اپنے آپ کو اتنا جانتا جتنا ہم تجھ کو جانتے ہیں. تو نہیں اپنے یہ شارک سے یہ نزدیک تار. اللہ نے فرمایا اللہ یہاں سے یہاں تک, اے نہیں, یہ فلسفہ نہیں. فرمایا تو نہیں اپنی ذات کو اتنا جانتا جتنا ہم تجھ کو. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے, لوگ جنگلی کا ڈھونڈا نہیں جان دینے, لوگ خدا کو جنگل میں گفاؤں کے اندر اور غاروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. خدا ویرانوں میں سنسانوں میں رہتا ہے, صحراؤں میں رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے چلا کر کے آؤ جی, فلانا بزرگ فلانی غار کے اندر چلا کر کے گیا. اللہ نے کہا کیڑی غار ہے, چلا بزرگ, نحن اقرب, ہم ہیں, اقرب الیہ من حبل الورید. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے, لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جانتے ہیں. جنگل کس لیے ڈھونڈتے جاتے ہو, یار تو تیرے پاس بیٹھا تھا. ابھی کہے, ابھی سن کے ابھی لے لے جواب. ابھی کہے تیرے لیے کوئی مشکل ہو گئی, ہر دعا کا جواب آتا ہے. میں خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں, اور یہ میری بات آپ لکھ لیں اور پتھر پہ لکھار کر کے, اگر میں آپ کی جگہ پر آپ کے اندر کے حال کو بتاتا, میں آپ کو بتاتا کہ ابھی تم نے دعا کی اور ابھی تمہیں یہ جواب آیا. میں جانتا نہیں ہوں نا آپ کے, انہ علیم بذات الصدور, اپنا ہی بتا سکتا ہوں. ہر ریجیکٹ کا بھی اسی وقت دعا, اسی وقت ریجیکٹ نہیں مانی, پینڈنگ جواب آ جاتا ہے کہ اگلے جہان کے لیے رکھ دی تیرے لیے. ایکسپٹڈ,
فرمایا قبول ہو گئی اسی وقت کبھی زندگی میں میری پوری میں وقت نہیں آیا جب سے میری ماں نے کہا کہ وہ تسمہ جو باندھتی وقت بچپن میں اسے کہا کہ تسمہ باندھ رہی تھی، اسے کہا پتر تیرا تسمہ ٹوٹ گیا نرسری کلاس میں، جا کے خدا سے مانگی۔ میں حیران ہو گیا اس وقت کا، جب سے میں نے کہا ریجیکٹ، تیری دعا غلط، بالکل نہیں کسی کام کی دعا، ایسی دعائیں کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی چیزیں مانگتے ہوئے؟ ایکسیپٹڈ، ٹھیک ہے عنایت کریں گے، پینڈنگ ویٹ کرو، کر دیں گے، ابھی مناسب موقع نہیں تمہیں دینے کا، تم اس چیز کا مس ہینڈل کرو گے، غلط استعمال کر لو گے۔ جس وقت بندہ غصے میں ہوتا ہے تو گھر والے جلدی پستولے اور ہتھیار چھپا لیتے، ایک غصے کی حالت میں کسی کو مار کے اپنا برباد کر کے جیل نہ چلا جائے۔ فرمایا ہم کرتے ہیں تجھے اب اس یتلقى المطلق، اور پھر ہوگا کیا تیرے ساتھ یہ ہم بتا دیتے ہیں، دو فرشتے تیرے دائیں اور بائیں ہم نے لگا رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عن الیمین و عن الشمال قعید، جو تیری ساری باتوں کو لکھی جا رہے ہیں، نوٹڈ، میں تو کر ہی رہا ہوں نا، وہ بھی دو بندے کدھر بٹھا دیا، فرمایا یہ تجھے نوٹڈ کریں۔ اللہ کا فرمایا یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تیرے اور خیال تیرے منہ سے نہیں نکلتا جو یہ اسی وقت لکھ نہیں لیتا۔ تو کیا سمجھتا کہ اندر آئی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں میں نے بندے تیرے اوپر دو لگا رکھے 24 گھنٹے، اور تیرے دل کا حال بھی وہ جانتے ہیں اور سارا کچھ جانتے ہیں تیرے اندر کی چیزیں۔ اور پھر ہوگا کیا، یاد میری یہ بات رکھ لے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ میں تجھے ایک بات بتا دوں، قیامت اس وقت ہی آ جانی ہے جب تجھ پہ موت کی بے ہوشی چھا جانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت ہوا تو غشیاں طاری ہوں نبی علیہ السلام کو، تو آپ ماتھے سے پسینے صاف کریں اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جائے۔ فرمایا ہائے موت، تو نے کسی کو معاف نہ کیا، نبیوں پر بھی تو غشیاں طاری کرتی۔ 7 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہوئی، 7 دفعہ۔ صحابی لا کے 7 کنووں سے پانی حضور کے اوپر ڈالیں، ٹپ لوہے کا حضور کو بنا کے دیا، اس کے اندر بٹھایا، بخار تیز چڑھ گیا نبی علیہ السلام کو، آپ کو ہو اور ٹھنڈے پانی کے ڈال نبی علیہ السلام چہرے پہ پھیرے، ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی۔ بی بی عائشہ کہتی میں سوچتی میں نبی کی بیوی ہوں، میری جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکرات موت دیکھی میں خیال ہی بلا دیا، یہ تو ہونا بڑا کام سخت ہے، ماتھے پہ تریلیاں آ جانی تجھے فرشتوں کو دیکھ کر، تیرا تو رنگ ہو جانا فک، تیری تو میں آ کے رگوں کو ڈالوں گا ہاتھ، ابھی آپ کے دل کی رگوں کو کوئی بندہ آ کے ہاتھ ڈالے آپ ویسے ہی مر جائیں گے اس کے ساتھ۔ فرمایا آتے ہی ملک الموت تیری رگوں کو ہاتھ ڈالنے کا، تیری میں کہتا ہوں اس طرح دبائے گا تیری جان نہیں نکلتی، دبا کے شاید نکال لی، جس طرح تھن سے دودھ نکالتے نا اس طرح تجھے تیری اندر سے تیری جان نکالیں گے، اور تیری اس وقت بنتی ہوئی تجھے پتا چلے گا کہ موت کی سختیاں ہوتی کیا ہیں۔ اور تو جس قیامت کا انکار کرتا ہے تجھے اسی وقت سمجھ لے یہ موت نہیں آئی، یہ قیامت آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے وہی قیامت ہوتی ہے، اس کے لیے تو قیامت آ گئی، کیونکہ قیامت نامہ اعمال کا بند ہو جانے کا نام ہے۔ جب نامہ اعمال ہی بند ہو گیا، کام کرنے کو کچھ نہ رہ گیا، معافی تلافی کوئی نہ رہ گئی، گناہ ثواب کوئی نہ کرنے کی بندے کے، اس پہ تو قیامت آ گئی۔ وہ اب مر جائے یا قیامت کے قریب جا کے مر جائے، حساب تو شروع۔ فرمایا تیرے لیے، فرمایا آ جاتی موت، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ شے جس سے تو کبھی بھاگا کرتا تھا، آج گھیرے میں آ گیا، آج میرے گھیرے میں آ گیا۔ فرمایا نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، پھر یہی نہیں ہوگا یہ قیامت چھوٹی، پھر ہم ایک بڑی قیامت برپا کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ نفخ فی الصور، بگل بجے گا، بگل، آپ تو بگل پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں، یہ ٹاں ٹاں پاں پاں، آپ خود شادیانوں کو سننے کی عادت ہے نا، صبح ہی کا مولانا صاحب پڑھے صیحۃ واحدہ، میرے دل نے کہا کیا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، لوگ کہتے چیخ، فرمایا چیخ چوخ کوئی نہیں، ایک ڈرونی گرج ہو کر کے ہو گئی ایک بڑی، اور ایک دم ہی سارا کچھ تباہ، دل دہل جائیں گے، ماں کے بچے پیٹ سے گر جائیں گے، حاملہ جانور اونٹنیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی، زمین و آسمان ہل جائیں گے، پتہ نہیں وہ کیا ہونا، کل اہن المنفوش، پہاڑ اڑ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ کاموں میں مصروف ہوں گے جس وقت قیامت آنی ہے، اس طرح نہیں آنی کہ آسا 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 اچانک۔ حضور نے فرمایا آدمی سودا خرید چکا ہوگا، پیسے تھام کے کپڑے کے دے رہا ہوگا، جس وقت پکڑا جائے گا آدمی، سن لیں یہ ساری ستر منڈی، آدمی گھاٹ پر اپنے جانور کو دیہاتی پانی پلا رہا ہوگا، جانور پانی میں منہ ابھی ڈال رہا ہوگا، قیامت اسی وقت آ جانی۔ عورت گھر میں بیٹھی چھری سے کوئی چیز سبزی کاٹتی ہوئی اسی وقت قیامت آ جانی۔ فرمایا اچانک تیرا رب تجھ کو پکڑ لے گا، تیرا رب گھاٹ میں مرصاد
فرمایا میں گھاٹ میں بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں بندہ کب میرے شکنجے کے اندر آتا ہے، کب میرے شکنجے کے اندر آتا ہے۔ جو میں نے قانونی شکنجہ بنایا نا، ویسے تو شکنجے میں ہے، فرمایا ایک میں نے شکنجہ بنایا ہوا ہے، تجھے جس طرح چوہے کو نہیں آپ اتار لیتے اس کے اندر، فرمایا تجھے میں تیرے جیسے چوہے کو اس کے اندر اتار لوں گا، فرمایا اور پھر ہم اس دن ایک بڑی کرج اٹھائیں گے، یہ تو چھوٹی قیامت موت کا، اور پھر فرمائیں گے ذالک یوم الوعید، اور دیکھ وہ قیامت جس کا تو کبھی انکار کیا کر، دیکھ قیامت پہ قیامت برپا ہو رہی، پہلے تیری موت ڈال کر قیامت کی، اب دنیا پہ قیامت کی، پہلے تیرے وجود پر قیامت لے کے آیا، پھر جہاں تیرا وجود رہتا تھا نا اس پہ قیامت لے آیا، اس آسمان پر قیامت لے آیا، سارا زمین و آسمان، رسول اللہ نے فرمایا ایک در سے اس زمین اور آسمان پکڑ کے دونوں کو ہلا کے اس طرح سے آپس میں ٹکرا کے مار دے گا اور چورا چور ہو جائے گا، اور غصے سے پھر بولے گا اپنے جلال کے اندر لمن الملک اليوم۔ صحابی کہتا میں نے سنی جب نبی علیہ السلام کی یہ بات، تو قریب تھا، حضور کھڑے تھے جب جمعہ پڑھا رہے، کہتا میں نے کہا لگے حضور پاک منبر سے گرنے، اس قدر نبی پہ لرزا اور خوف طاری ہو گیا، فرمایا لمن الملک اليوم، خود ہی غصے میں کہا یہ کس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ کون کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں فرعون ہوں اور میں اس طرح ہوں، تو میں مانتا نہیں تیری بات کو، اور میں تیرے قرآن کو نہیں جانتا، اور ہمیں شریعت نہیں چاہیے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، یہ کس نے باتیں کی، یہ کل کی باتیں، یہ پرانے نبی کی باتیں، یہ ذالک اساطیر الاولین، یہ افسانہ ہے، کون ہے بولی تو صحیح، فرمایا لمن الملک اليوم، پھر کہا خود ہی للہ الواحد القہار، جرت کسی کی، میں ایک اکیلا کنٹرولر اور ڈکٹیٹر اس کائنات کا، صرف میں ہی چلا سکتا ہوں اور میں ہی اس کا حاکم ہوں، میری حاکمیت کے سامنے کوئی بولے؟ اڑا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهُ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور سونے قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تجھ کو میں اس طرح نہیں لے کر آؤں گا، تو نے میرے کلام کے ساتھ بدتمیزی کی، کلام کے ساتھ بدتمیزی کی، تو نے انکار کیا، زندگی میں اس کو پڑھا نہیں، نہ تہجد کے اندر نہ فجر کے اندر، تیرے گھر میں بند رہا نا قرآن مجید، تیری حرام کی اولاد جو حرام پیسے میں پڑھی، اور تیری بیوی اور تیرے بچے اور تیری مائیں بہنیں بیٹیاں، تو نے ان کو بڑے غفلت میں لائے رکھا نا، چلو جی فلاں جگہ سارے پکنک منان جانے ہیں، سب کو تو ہی لے کر جاتا تھا نا، آجا ہارڈیز سے روٹی کھانا لیا تھے، KFC تے کھانا لیا تھے جناب، کھانا لے تھے جناب، سرینا میں ہم نے باٹی کھائی تھے، آدر وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہم تجھ کو لائیں گے مَعَهُ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، تجھے ہانک کر لائیں گے جس طرح کتے کو ہانک کر لایا جاتا ہے، تجھے لے کر آئیں گے، سائقن ہانک کے مار کے لے کے جانے والا، وَشَهِيدٌ، اور ایک تیرے اوپر وہ ہوگا جو تیرا نامہ اعمال پڑھ تیرے پیچھے پڑتا جائے گا، چل خدا دیا بھاگیا، تینوں کھچ کے، وہ کھینچانا نہیں بارگاہ میں، فرشتہ پڑھ کے کہ یہ کہہ گا میرے جرم تو دسو، وارنٹ جاری نہیں ہوئے، اور تیرے وارنٹ جاری ہوئے، خدا نے کہا تجھے 302 کیس میں ہم نے پکڑ لیا، چل کھینچ وہ پڑھ سنائے گا، تو وہ ظالم تھا، یہ کیا کرے گا، یہ کھینچ کے لے کے جائے، فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، یا اللہ کاشف ایمان لایا، گناہگار اور بدکار اور روسیا اور اللہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، میں ایمان لایا، میں عمل نہیں کر سکا، میں تیری بات پر ایمان لایا، مجھے نہ پھنسائیں اس میں، مجھے اس طرح نہ کریں یا اللہ، فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، یہ وہ مرض ہے، میں اس عمر سے 24 گھنٹے کہتا ہوں، اور اس کے لیے مرشد چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں تو بیٹھ اور مرشد کی باتیں کرتا ہے، اور سنو مرشد کے بغیر تمہیں رستہ نہیں ملنا، کسی کے ساتھ جڑ جاؤ، مرشد میں یہ ٹھگنے والے مرشدوں کو مرشد نہیں کہتا، مرشد ہے، رشد ہے، ہدایت، یہ میں وہ مرض ہے جس سے میں کہتا ہوں یا اللہ ہر مرض دنیا کا تو نے مجھے اگر لگا دیا ہے، کوئی ڈائبٹیز کینسر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جانا چھوڑ کے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بادشاہ کے سامنے چلے جانا ہے، شہنشاہ کے پاس جا کر سارے روگ دور ہو جانے، مزے آ جانے، کھانا پینا موجے، یہاں تو ڈاکٹر بند کیا، آپ کا مصیبت بنائی پڑی زندگی، ادھر گھاٹے تک اتارا پڑا ہے، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، زندگی یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، جس جینے کے ہاتھوں ہم مر چلے، یہ کوئی جینا بھی کوئی جینا ہے، فرمایا یہ مرض صرف مجھے، میں کہتا ہوں صرف اس ایک مرض سے میری دن رات صبح شام روز اللہ سے 24 گھنٹے ہر وقت 24 گھنٹے میری یہی ہے، بیت اللہ سے ملتزم سے آپ سب اس میں، اور یہی ایک میں فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو غفلتوں میں پڑ گیا تھا، غفلت کا مرض جس کو لگ جائے نا وہ تباہ ہو گیا، اور مرشد اس ایک کام کے لیے دنیا میں آتا ہے، اور وہ مرشد اگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ مرشد نہیں، وہ کتا ہے، خنزیر ہے، وہ لٹیرا نوسر باز اور راہزان ہے، وہ رہنما نہیں،
وہ مرشد نہیں جو تمہیں یہ نہیں سمجھا سکتا. ایک چیز مرشد اگر سمجھا رہا ہے تو وہ سب سے بڑا مرشد ہے, اس کے پیچھے لگ جاؤ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے مرشد کی پہچان دس ہے, ایک ہی پہچان, مرشد وہ جو تمہیں یہ کہے جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد ہی پڑھایا. مرشد کہے گا غافل نہ ہوئی خدا تو, غفلت, نماز ہے پڑھ لیں گے, ذکر ہے کر لیں گے, فلانا ہے تو کر لیں گے, اللہ سے منہ موڑ, غفلت. کافر نہیں ہوا, مانتا ہے عقیدوں کو, سب کچھ کرتا ہے, غفلت کے اندر پڑ گیا. قرآن نے 17 پارہ شروع ہی کیا کہ وقت تیرا حساب کا وقت قریب آ گیا, حسابہم وفی غفلت مورزون, وہ غفلتوں میں پڑے رہ گئے, پتہ ہی نہ چلا, اپنے کام میں مگن ہے, کمائی جا رہے ہیں, روٹی 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 روٹی. اولاد برباد ہو گئی, بیوی برباد ہو گئی, بچے برباد ہو گئے, ان کی نہ تعلیم نہ تربیت نہ خدا کا کلام نہ حدیث شریف, گھر میں کچھ نہیں. آیا روٹی ٹھونسا ٹھانسی, 4 گالیاں بیوی کو دی, 4 بچوں کو دی, اے سی چلایا, آن کیا, ہیٹر چلا کے اتنے غفلت ہے کہ سو گیا. صبح گیا تو پتا کوئی نہیں بچوں کو کہ ابا سو رہا ہے, ان کو نہیں پتا لگا. شام کو یہ آیا تو بچے سو رہے, ماں نینی کیور پیڈی کیور, کنجری بن گئی ماں کنجری بن گئی, رنڈی کال کر جیسے کپڑے ماؤں کے ہو گئے. کبھی ماں یہ ہوتی تھی جس ماں کا اس طرح تنے بویں بنی ہوئی ہوں, گازے لگے ہوئے ہوں, نیل پاچے رنڈیوں کی طرح لگی ہوئی ہوں, اس ماں پہ رحم کرنے کو دل کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں. بچے کو پتا یہ رنڈی ہے, وہ میں نے ابھی نرگس کو دیکھا, بھی یہ دیکھ رہا ہوں, ایک میری مشوق ہے اس کے ساتھ, یہ تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. ماں کی ہوتی تھی کسی زمانے, بچہ جان کے نڈال ہوئی ہوتی تھی, ماتھے پہ پسینے آئے ہوئے ہونے ہیں, ادھر گالوں کے اوپر ماں کی جھڑیاں پڑی, بڑھی ماں, بچے کو دیکھ کے ترس آ جانا میری امی ہے. ظالم بچہ نہ ہو, کوئی حرام کا مال کھلا کے نہ پالا ہو, بچے کو کیسے خطبے دینے ہیں ہم نے کہ والدین کے ساتھ کرو. جگ ہوتی آئی مائیں, جب بھی بچہ جان لیتی ہے نا, ماں کے پیٹ سے ایک نول نکلتی, نول جس کے ساتھ بچہ جڑا ہوتا ہے, جس سے تو خدا, وہ ہم کاٹ دیتے ہیں, پر وہ کٹتی نہیں ساری زندگی. میری بات یاد رکھ لیتا, وہ کٹتی کوئی نہیں, وہ لمبی ہوتی جاتی ہے, لمبی ہوتی جاتی ہے, اس کو ڈھیل دیتی جاتی ہے. وہ اپنے مزے زندگی کے جہاں کہیں بھی کرتا ہے. امی نہیں بھولتی اس کو کسی صورت میں, ماں نے جو خمیر ڈال دیا تھا وہ نہیں بھولتی. وہ امریکہ افریقہ چلا جائے, ماں کی نول وہاں تک جاتی. وہ مشرق کے آخری کونے پہ ہو ماں کی, مغرب ماں کی نول وہاں تک جاتی. ماں قبر میں چلی جائے نا, یہ باہر دنیا میں پھرے, ماں کی نول اس کے اندر ہے. آپ کیسے کہتے بچہ ماں کی بات نہیں مانتا؟ اللہ اللہ اللہ, آپ کا دماغ خراب ہو گیا. آپ اسے کہتے والدین کے خطبے میں, ماں کسی صورت میں بچے کے اندر سے نکل ہی نہیں سکتی. ماں تو نکلی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے. ادھر بھی اسے نبی ہو کر کہا اللہ مجھے اجازت دے, میں ماں کی قبر پر چلا جاؤں. پتا تھا میری ماں پہلے چلے گی, جا کے نبی جا کے روکے آئے اپنی ماں کی قبر پر, صحابہ کو چلے ہٹ جاؤ, مجھے رونے دو ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کے. اللہ اللہ, آپ کہتے ماں باپ, آپ کہتے آپ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے. ماں نہیں ہے. ابا کہتا ہے میری بات نہیں مانتا, تو کنجر پیو نہیں, کنجر ہے تو. تیرے جیسا رنگ باز اور رنگ ساز اور حرام خور آدمی جس کے 36 روپ اور گرگٹ کی طرح تو دن رات میں بدلے, تیرے جیسا آدمی جب باپ نہیں ہوگا. نیک باپ, متقی, ٹوپیاں رکھی, تہجدیں پڑھنے, لڑکے اگر دیکھتا ہے کہ ابا جی تہجد کے وقت رو رہے ہیں, ابا ساتھ لے کے نمازوں میں جا رہا ہے, پتر حرام تیرے باپ نے کدی نہیں کھایا, تو بھی نہ کھائی میرا پتر. سمجھ گیا نا, اللہ کی اطاعت میں مصروف لڑکے کا دماغ خراب ہے کہ فرما بردار خدا کا باپ, فرما بردار خدا کا لڑکا نافرمان ہو جائے. آپ الٹی باتیں مجھے کہانیاں سناتے ہیں یہاں پر آ کر کے. جائیں جا کے اس قرآن کی روشنی کے اندر آپ پڑھیں خدا اس کے اندر کیا کہتا ہے. فرمایا تو غفلت میں تھا, ہو من ہاذا, اس سے تو تھا غفلت. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید. اوے آنکھیں کھول کے مل مل دیکھ, دینا دہاڑا آ گیا کہ نہیں ہو آ گیا. دشمن پہ جب قابو پہ آلے تو کہتا تھا اوے سانو کدی لب کے دیکھی کتے رستے سے ڈک لیں. اللہ نے کہا لے ڈک لیا تینوں سے میں. فکشفنا عنک غطاءک, مل آنکھیں, فبصرک الیوم دیکھ تیری نگاہ آج, پہلے چاہے اینک لگا کے جوانی میں بڑھاپے میں کمزور کر کے آیا تھا, فبصرک الیوم الحدید, تیز کر دی میں نے آج تیری نگاہ, دیکھ وہ مجرموں کی لائن, تو کیلا نہیں وہ دیکھ. حضور نے فرمایا مشرق کا آدمی قیامت کے دن مغرب کے آدمی کو دیکھے گا, وہاں تک لائنیں لگی ہوئی ہونی. اللہ پاک نے وہاں تک لائنیں, مجرموں کی لائنیں لگی ہوئی ہونی ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان پہ تو بڑی ہونی. کیوں اسے نظر تیز کرنی کہ سارے مجرم ایک دوسرے کو دیکھ لیں, کیونکہ سارے مجرموں نے جرم کرتے وقت اس پاکستان کے اندر اسلام نافذ نہیں کیا تھا. ایک جیسے بریلوی, دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث, ناسبی, رافضی, سب کنجر کے کنجر کٹھے ہوئے تھے.
پارٹیاں بچاتے تھے، شریعت نہیں بچاتے تھے. ان کے سامنے بدلا گیا جمعہ، کیسے ہو گیا، اور پھر بولے نہیں اور احتجاج نہیں کیا. اور ایک اگر بدل گیا تو بعد میں پھر بار بار سب کو حکومتیں دے دے کے دیکھا کہ بدلتے کہ نہیں بدلتے. کون سی جماعت اقتدار سے باہر رہی؟ پھر کوئی ڈکٹیٹروں کے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھی رہی، کوئی ڈکٹیٹروں کے بغیر چلتی رہی. فرمایا تیرے ساتھ ہم نے کر دیا. اللہ اللہ اللہ. وقال قرینو ھذا مالا دیا عتید. اور اس وقت وہ جو ساتھ آئے گا نا اللہ کی بارگاہ کے اندر، شہید جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا، جو پڑھتا ہوا آئے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں لا کر کہے گا، اس کا ساتھی کہے گا لیجئے اے میرے اللہ، لیجئے یہ حاضر ہے جو کہتا تھا کہ میں کبھی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا. کون؟ اللہ. فرمایا اللہ کہے گا لا عتید، پکڑیے اپنا مجرم. یہ کہتا تھا ہم لے آئے آپ کے بھیج لگے ہوئے ہونے، ہم پکڑ کے لے آئے. اسپیشل فورس انٹرپول فرشتوں کی پوری دنیا میں گھوم رہی. یہ انٹرپول کیا کر سکتی؟ وہاں سے شہنشاہ کو حکم ہو تو برطانیہ کہتا ہم نہیں پکڑے. پکڑا کیسے نہیں ہے؟ لیجیے اپنا مجرم، آپ نے ہمیں جو شہنشاہ معظم حکم دیا تھا کہ مجرم کو ڈھکیل کر لاؤ، لے آئے ہم اس کو. القیا فی جہنم کل کفار عنید. حکم ہوگا دونوں فرشتوں کو، میرے پاس کیا لے کر آئے اس کو. اتنا شہنشاہ ناراض ہوا ہوگا، اتنا. 4-5 موقع ایسے ہیں، ان میں سے ایک موقع بہت خوفناک کا ہے. وہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ کاشف کو حساب کے وقت بلا لیں بس. فرمایا 2 کام میں نے نہیں کرنے ایسے بندوں سے ناراض. لا ینظروا، ایک تو ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اور دوسرا لا یتکلموا، اور میں بات بھی نہیں کروں. یہ ان کی ہو رہی بات. اللہم لا تجل منہم، ہمیں اس میں سے نہ کرنا. بلانا، حساب بھی رکھنا، سامنے کھڑا بھی کر لینا، پر دامن رحمت میں بلانا. حساب کتاب کا رجسٹر رکھی، میں انکاری نہیں کہ کھول، پر میں تجھے کہتا ہوں کھول لینا. اللہم حسابا حسابا یسیرا، آسان کر دیں. کھول لینا. بلائی مجھے اس سے ڈر، کیونکہ بلائے گا تو رحمت کرے گا، دیکھے گا تو میری حالت زار پر رحم آئے گا. اس کو دیکھے گا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرے گا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اسے کہا باہر سے لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو. فرمایا ہم اس کو کہ القیا فی جہنم، لائے کیوں ہو اس کو میرے لیے، اس کو جہنم میں ڈال دو. کفار عنید، سرکش ظالم. بغاوت کی تھی تو نے ہماری، باغیوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، بغاوت کی. فرمایا مناع للخیر معتد مریب. اللہ 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 اللہ. دنیا میں ہر ایک کو روکتا تھا، ادھر نہ جاؤ جی، اوے یہ جماعت ٹھیک نہیں، یہ پارٹی ٹھیک نہیں، فلانا نہیں ٹھیک ہے. ہر بات میں او اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو، نہ دیا کرو مولویوں کو، یہ تو کھا پی جاتے ہیں سارا کچھ. او چھوڑ یار، میں بھی پہلے دیتا تھا، یہ جماعت یہ مولوی اپنی پراٹوں پہ. منع، فرمایا منع کرتا للخیر. ہر ایک کو کہتا شریعت کا زمانہ نہیں رہا جی، پرانی ہوگی شریعت. منع للخیر، ہر خیر جو اللہ نے پیدا کیا تھا شریعت اور دین کے حوالے سے، اس سے روکتا رہا. بیٹھا جا یار کٹھے چل دیں، پھر بعد چو نماز بعد میں پڑھ لی، نماز بعد میں پڑھ لی. فرمایا نماز بعد میں سن لیں. یا لیتنی کنتو متخذ خلیلا. سب سے برا وقت یہ ہے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں، اس پہ میرا جمعہ جی چاہتا تھا لگ پڑاؤں، کہ فرمایا اس دن انسان کہے گا ہائے میرے یاروں کی یہ منڈ منڈلی حرامزادوں کی میری ساتھی نہ ہوتی، میں ان کو یار نہ بناتا. تہجدیں قضا کرا دی، رات کو تاشیں کھیل رہے ہیں، ہم فوک اینڈ نائف پیزے چل رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہیں، کچھ فجر کا خیال نہیں، کوئی تہجدیں نہیں، کوئی کبھی نہیں لے کر گیا. کبھی آپ کو لے کر گیا؟ یہ سارے جو یارانوں کے ساتھ، جی آج میں دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا. میں ایک بندے کو کبھی یار آ جاؤ دین کے لیے، شیخ ہماری آج دعوت ہے، اور لعنت تیری اس دعوت پر، تیرا کھایا ہوا وہ پیشاب اور پخانہ بن کے نکل جانا ہے. دین کی بات سننے کے لیے پیشاب پخانہ، یہ تیرے لیے رحمت قیامت کے دن بن جائے. کس کو کس پہ ترجیح دی؟ فرمایا نیکیوں پر گناہوں کو ترجیح دی، اور وقت کو پاس کرنے اور کل کرنے پر ترجیح دی. اس کو ترجیح دی، وقت ضائع کر دیا، استعمال نہیں کیا. فرمایا ہم لے کر آئیں گے. فرمایا اس کے بعد کیا؟ معتدن مریب. فرمایا دوسرا عیب اس کے اندر یہ تھا، ہر بات میں شک. یہ کس کے لیے؟ یہ ایگنوسٹک، لا دریت کے مقام پر، اللہ ہے کہ نہیں ہے جی. ماری چانڈ بندے نے اس کے منہ پر، ہے کہ ماری؟ انہوں نے کہا چانڈ ماری کہ نہیں ہے، کہ نہیں ہے. محمد نے پھر جواب تھپڑ سے دیا نا. انہوں نے کہا کی پتہ تیرے جگہ تو میرے چانڈ کیوں ماری؟ انہوں نے کہا چانڈ کیوں نہیں ماری، تھپڑ کیوں مارا تو نے مجھے؟ فرمایا اس لیے مارا کہ پتہ نہیں پتہ کر کے لگا کہ نہیں ہے. کہتا لگا ہے، تو کہتا پھر کچھ ہونا ہی ہے نا.
ہر بات میں شک کی شک ڈالی جانی، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، اللہ ہے کہ نہیں ہے، یار میں چکر میں نہیں پڑتا، مجھے پلیز کائنڈلی سر مجھے مذہب سے دور رکھیں سر. ایسے بھی لوگ ہیں جن سے میری بحثیں ہوئی ہیں، یہ کالجوں یونیورسٹی کو، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میری عمر ہی گزر گئی ان کے اندر، اور سر جی مذہب سے دور رکھیں، مولوی ہمیں جو چھوڑ دے یار، ہمیں تو معاف کر دے، ہماری جان چھوڑ. اللہ نے کہا مذاق ہوئی ہے، مریب شک پیدا کیے، فلسفیوں کے پیچھے پڑا رہا ساری زندگی، ہے جی ساری زندگی، نہیں جی یہ ہونا کہ نہیں ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، حق آمدی تیرا دماغ خراب ہوا ہے، امام مہدی آنا کہ نہیں آنا، وہ جنگ لگنی کہ نہیں لگنی، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں انکار، یہ مریب ہے. اللہ نے کہا حد سے زیادہ ہی سوچ لیا تم نے، تیری حد میں آج مقرر کرنا، آج تیرا شک کڈا میں، تیرا شک نہیں نکل رہا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ زی جا اللہ اللہ جعل ما اللہ الہ آخر، جو اللہ کے ساتھ اس دن کل دنیا کو اپنا معبود بنائے پھرتا تھا، اللہ بھی تے اور بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بھی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں، امریکہ سے بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، اور جن جن کنجروں نے ساتھ دیا، آپ دیکھیں نا ساری جماعتیں شامل نہ، ایتے پڑی کہاں، گرا کہاں پتن جا کے، ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا میری تیاری کوئی نہیں، فرعون اور کذاب اور جھوٹے، امت کا وقت ضائع کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، خدا کی زمین پر تم لوگ دجالیت کرتے ہیں. فرمایا ہم تجھے نبٹ لیں گے تیرے ساتھ، جو ایک خدا نہیں اور خدا بھی بنائے پھرتا تھا، کہتا تھا ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کے ساتھ پہ چل کے آیا. فرمایا اللہ کہتا میں نہیں بنایا اکیلا، مجھے نہیں میرے ساتھ اوروں کو بھی مانتا تھا. اوروں کو ماننا کیا ہے کہ یہ بھی مجھے نفع دے سکتے، اللہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی میرا بگاڑ سکتے ہیں، اللہ فرمایا یہ کر سکتا ہے. یہ بابوں کے پاس جاتے پھرتے جائیں، وہ تو بہت تھرڈ کلاس ہے، میں تو اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، جو جا کے پتھروں کے آگے سجدے کرتے پھرتے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل، میرا تو ان سے بات ہی نہیں. جائیں آپ جا کے کسی اور سے مناظرہ کریں، میں تو اس بت سرم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، میں تو اس دنیا میں رنگ و بتانے آزری جو ہے نا، یہ فلسفے، یہ بڑے بڑے فلسفی، یہ دانشور، یہ نقاد، یہ اینکر پرسن، یہ وہ جو آپ کو راہ مستقیم سے ہٹا کر کے الٹی راہوں پر یہ ملانے بہت پیچھے، یہ تو چھوڑ دینا، یہ تو مسئلہ ہی پتہ نہیں کہ ان کا ہے، مناظرت کرنے والا، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ان کے ساتھ، میرا تو جھگڑا ہی ان کے ساتھ ہے جو دنیا کے زندہ خدا ہیں اس وقت، اور وہ زندہ خدا بنے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں خدا. میرا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، میں تو شہین کو مملے کو لڑا دینا چاہتا ہوں، میرا تو جھگڑا ہی اور لوگوں کے ساتھ ہے. خدا کے مقابلے میں کوئی تہذیب برپا کی جائے، سیولائزیشن صرف خدا کی اور کلچر صرف خدا کا دیا ہوا، بس آئین اس کا قرآن، اس کے بعد گفتگو نہیں ہے. جی آپ نے فلانے فلسفی کو پڑھا، میکسم گورکی کو پڑھا، اور نیچے کو پڑھا، جی بائرن کو پڑھا، جی حکسلے کو پڑھا، میں نے پڑھ کے اس کو کیا لینا ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہک جاؤں گا، مجھے کیا، مجھے جان لیں یہ منزلیں، سمجھے، میں شکستہ پا کوئی اور ہے، میں تو نبی کے راستے کے چل چل کے پاگل ہو جاؤں اس راستے پہ، میری منزل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس طرح کسی میں بہک سکوں یہ مجال کیا. اپنے دل کو حوصلہ دیتا ہوں، اور کاشف علی ڈولنا، دنیا کی تہذیبیں اگر غلبے پر آ گئی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے، اور تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، جس نے حنین کے میدان کے اندر جب سارے اس کے یار بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اس سچا نبی میں ہوں، اکیلے نے کچر بڑھا دی ادھر، ساری دنیا اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں چھوڑ گئی. کافروں نے ہجوم کیا، سرکار نے اکیلے جرت والے شجاعتوں والے میری سرکار نے اکیلے نے گھوڑا چڑھا دیا، اور بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کی دوڑ لگوا دی، گھوڑے کو قبر میں رکھا نبی علیہ السلام نے. میں سچا نبی عبد المطلب کا پتر، میں پیچھے ہٹ جاؤں، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے جان لیں یہ منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے. میں تو رسول اللہ کے نبی کے راستے کی میں خاک لوں گا، نبی کے حضور نے جو خاک آپ کے قدم مبارک سے اڑی، میں تو اس کو ڈپی ڈال لوں گا اگر حضور نہیں اس وقت مجھے ملے. خاک مبارک اتنی ہے کہ وہ خاک سر کا تاج بن کے دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا راستہ کافی، میں بہک سکوں. مجھے فلسفی پاگل کرے گا، کون سا سوشلزم اور کون سا ایڈم اسمتھ اور کون سا فوکو اور کون سا فائنمین اور کون سا چامر اور کون سا رولز جو اس صدی کا سب سے بڑا اس دور کا فرعون گزرا. اس رولز کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو فلسفے کو پڑھ کے دنیا میں رائج کر دو،
وہ تھنک ٹینک جو اس کے ساتھ سارے امریکی صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی مجال کیا ہمیں گمراہ کر جائیں؟ ہم تو نگاہ باز کی طرح رکھ کر اپنا دشمن پہچان لیتے. کیوں؟ محمد عربی نے آئینہ ایک دے دیا کہ یہ لے آئینہ کاشف، یہ آئینہ تھام کے رکھی، کبھی ہلنے نہ پائے. اس آئینے کے اندر سے دیکھی ہر شے تجھے پتہ چلتی جائے گی، خوبصورت شکلوں کے پیچھے سے تجھے مکروہ چہرے نظر آئیں گے. یہ محمد عربی کا دیا ہوا آئینہ ہے. جس طرح خردبین سے اڑے آئینے سے پتہ چل جاتا ہے یہ خردبین سے یہ جراثیم ہے، اور دے کر کے سنت رسول اور اپنی کتاب اللہ. فَأَلْقِيَاهَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اور فرمائے گا ڈال دو دونوں پکڑ کے اس کو اس عذاب کے اندر، عذاب شدید. فرمایا جہنم کے اتنے درجے ہیں، پر تجھ کو میرے انکار کرنے والے میں جہنم کے آخری درجے کے اندر بند کر دینا. میں تجھے آخری درجے میں تجھے میرا انکار والے کو نہیں بخشنا. اور فرمایا قال کرینہ ربنا ما تغیتہ ولکن کان فی ظلال بعید. لو سارا قصہ اس کنجر کا تھا. اس دن فرمایا ہمارے اس غضب کو دیکھ کر شیطان بھی چیخ اٹھے گا، کہے گا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہ ہو رہا تھا. فرمایا اس دن میرے جلال کو دیکھ کر جو جس کا تو یار بنا پھرتا ہے وہ اس وقت کیا اٹھے گا، میں نے نہیں کیا جی، میں نے نہیں کیا اس کو، میں نے گمراہ نہیں کیا. فرمایا اس دن جس کو تو یار انہ عدو مبین، جس کے پیچھے تو اب لگ لگ کے انکار کرتا ہے، وہ اس دن تیرا انکار کر میں نے نہیں کیا جی، میں نے نہیں کیا، حالانکہ کیا اس نے بھی ساتھ ہی ہے. فرمایا وہ کہتا اس دن فرمایا. اور فرمایا اللہ کہیں گے یہ اس کے ساتھ لڑائی پڑ جائے گا، تو نے کیا، وہ کہے گا تو نے کیا. اللہ نے فرمایا ہم ان کے سیاسی لیڈر بھی لے کر آئیں گے، دینی لیڈر بھی لے کر آئیں گے، ملائے ملے بھی لے کے آئیں گے، پنڈت پروہت بھی لے کے، پادری بھی لے کے آئیں گے، جو کنجر منجر پروفیسر جو یونیورسٹیوں کے اندر لڑکوں کو گمراہ، یہ حرام زادے بھی سارے اکٹھے کر لیے جائیں گے. فرمایا ہم اکٹھا کر کے لیکن سب کو آئیں گے، سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. جو درس دیتے ہیں ان کو، یہ ہود بھائی، یہ ڈاکٹر مبارک علی، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ باس جلال پوری، جو بکواس کرنے والے بکواسی لوگ، کتابیں ہیں ان کی، سحر کے ٹیکے جو آپ کے لڑکے لیتے ہیں، اور نشے کے ٹیکے جن کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب مسلمانوں کی بیٹی کہتے ترانے پڑتی پھرتی ہے یونیورسٹی میں، جب لال لال لہرائے گا، جب لال لال کس نے جنی ہے؟ اس کا نام فاطمہ ہے. جنی کس نے ہے بتا؟ عورت تھی کہ کتیا جو اس کی حفاظت نہ کر سکی. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ وہ کہتی جب لال لال لہرائے گا. آپ سوشلزم پہ خدا کہتے کہ خدا ہی نہیں ہے، کوئی کمیونزم کو پرچارک نکلی ٹری تھی. کون سی نانی تھی اس کی، کون سی دادی تھی؟ کوئی حرامزادوں کا خاندان تھا یا کنجریوں کا پیشہ کرتے تھے یہ لوگ کہ متقی لوگوں کی بیٹی تھی؟ کہاں سے آئی یہ لڑکی؟ کس نے برآمد کی؟ میں نے اور آپ نے برآمد کی. جن کے اس تہذیب کے ہاتھ چڑھا دی. اپنی بیٹیاں جن کے، اپنے پتر جن کے ان کو سوشل میڈیا لے لے کے پیسوں کا دیا خراب ہو جاؤ، جن کے دی ان کو. فرمایا یہ بھی اکٹھے ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا دونوں کی لڑائی ہو جائے گی وہاں پر. اور ہم کیا کہیں گے؟ لا تختصموا لدی وقد قدمت علیکم بالوعید، اور جھگڑا بند کرو دونوں. میں تم دونوں کو پہلے تنبیہ کر چکا تھا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں، تم نے اس کے پیچھے نہیں لگنا، اور تو اس کو گمراہ نہ کری. وہ تقریر نہیں کی اس نے اللہ کی بارگاہ میں، میں تیرے بندے گمراہ کر دوں گا. فرمایا بند کر شیطانہ، تو نے بھی مجھے اس دن کہا تھا مجھے بلا نہ، پلیکھا نہ پا، میں شک نہ پا کہ پتہ نہیں اللہ کو کروڑوں سال پہلے کی بات بھول گئی ہوگی. فرمایا تو بھی چپ کر، تو بھی چپ کر، تو اس کے پیچھے لگا. اور تو نے مجھے اس وقت کہہ کر گیا تھا میں تیرے بندوں کو اپنے پیچھے لگا لوں، کہہ کے گیا تھا چپ، لڑو نہ. آج کیا ہونا؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہو کہانی ختم کی نا یہاں پر آ کر کے. فرمایا ہم تیرا ساتھ پھر کیا کریں گے؟ آج ہمارے حکموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور تم میرے مخلوق ہو. میں نے کبھی مخلوق پر ظلم نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم نہیں کر لیا. اب میں نے کہہ دیا تم جاؤ گے. اس کے فرمایا روزن کیا ہوگا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت اليوم وتقول هل من مزید. اللہ اس دن جہنم بھر دی جائے گی. یہ اللہ نے جہنم کا نہیں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، نہیں لیا اور بندے. فرمایا یہ بات کس چیز کی؟ یہ جہنم کی نہیں. اپنے غضب کے بارے میں بتایا کہ میں اتنا کروں گا، میں نے آج اتنے بندے جہنم میں پھینک دیے، آج اتنے بندے میں نے جہنم میں پھینک دیے، اور جہنم تو بھر گئی. فرمایا میں اتنا سخت حساب لوں گا کہ میں خود ڈال کے کہوں گا تو بھر گئی، اتنا صاحب بندہ جہنم میں جانا ہے. اتنا بندہ. حضرت عمر نے کہا 999 جہنم کے اندر، ایک بچنا ہے 1000 لین میں سے.
فرمایا اللہ 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 وتقول حمد، پھر ادھر یہاں رک گیا، پھر غصہ بہت دکھایا سارا، اب ادھر رک کے کہتا ہوا ازلفت الجنہ للمتقین غیر بعید، پر رک جا، یہ تو اس میں ڈال دینا۔ اس دن پھر جو میرے چاہنے والے تھے، میرے اقرار کرنے والے تھے، میرے یار تھے، میرے پیار تھے، میرے سونے، میرے سجن، اب میری جہنہ دینے والے، مال دیتے، پیسے دیتے، سن کے ایمان لے آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، پر انہیں یہ نہیں کہوں گا او جنت ہے چلے جاؤ، نہیں، جنت کو قریب کر دوں گا ان کے قدموں کے۔ چل کے نہیں جانا، اس کو کیا کہ چل کے جائے، ہانک کر لے کر جاؤ، اس کی لمبی جہنم۔ فرمایا تیرے سے کوئی نہیں، تیرے تو میں پاؤں نہ اٹھانے دوں، تیرے تو قدموں میں بچھا دوں ریڈ کارپیٹ، پھلا نہ سجا دوں تیرا، رات مسحری ہے تو سے جان۔ فرمایا تیرے ساتھ میں کیا کروں گا، چھوڑ، تجھے تو میں قدم بھی اٹھانے دوں گا، ازلفت جنت کو تیرے قریب کر دوں گا، قدم اٹھاتے اندر بڑھ جائے، ختم، تجھے کوئی زحمت نہیں، اس کو زحمتیں ہی زحمتیں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ میرا وعدہ ہر اس ایک سے اواب جو مجھے کبھی نہ بھولے اور غفلت میں کبھی نہ گیا ہو، وہ حفیظ، اور جس نے میرے دین کو مشکل وقتوں میں جب کوئی نہیں قبول کر رہا تھا اس نے قبول کر لیا، جب کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی اس نے پردہ کر لیا، جب لڑکے اپنی داڑیاں شکلیں نہیں بناتے تھے اس نے کر لیا، جب لوگ تہجد کے لیے نہیں آتے تھے وہ تہجد کے لیے مسجد چلا گیا، جب لوگ مسجدوں کو ویران کر کے تھے اس نے مسجد کو عبادت جا کے کر دیا، جب پکار کے دنیا باہر بلین کلبوں پہ اور کیفے پہ اور کعبہ خانوں پہ وقت گزارتے تھے، یہ مسجد میں جا کے رات کو اللہ کو منانے کی کوشش کرتا تھا اور اللہ سے باتیں کرتا تھا، اس نے میرے سے پیار ڈال لیا، ہم نے پھر اس سے آج پیار ڈال لیا۔ من خشی الرحمن، کیوں؟ بالغیب، کیونکہ وہ غیب پر ایمان لا کے مجھ سے ڈر گیا تھا، وجاء بقلب منیب، کیونکہ اس کا دل ہر وقت میری طرف ہی تو لگا رہتا تھا، غافل تو رہتا ہی نہیں تھا وہ کسی زمانے میں۔ اور فرمایا ادخل بالسلام، جا جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، ذالک یوم الخلود، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، کبھی برباد نہیں ہوگی، اور دنیا کی طرح جیسے دنیا برباد کر دی قیامت لا کے، اب میں نے قیامت کبھی نہیں لے کے آنی، جہنمی جہنم کے اندر، جنتی جنت کے اندر، قیامت آنی نہیں، تو رہنا ہی تمہیں اس کے اندر ہے۔ لا ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس دن پھر ہم اس کو ہر وہ شے دیں گے جو وہ چاہتا ہے، ولدینا مزید، یہ قیامت ہو گئی نا۔ فرمایا جو تو چاہے گا وہ تجھ کو دیتا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ہم بھی اپنی چاہت سے تجھ کو عطا کریں گے جو تیری سمجھ میں بھی نہیں آنا، کیا کر دیں گے تیرے سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور اس سے پہلے کتنی قوموں کو جو اس سے بھی طاقتور تھی ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ پھر چھانتے، وہ بھاگتے پھرتے تھے جب عذاب آیا، اور فرمایا اس کے بعد حل من محیص، ان کو بھاگنے کی جگہ کوئی نہ ملے، بے شک ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے اور جس نے پوری بات میری توجہ سے سنی میرے قرآن کو، یہ اس کے لیے میں کروں گا سارا کام۔ آپ تورن سنتے۔ اور فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تجھے بنانے میں کیسے تھکاوٹ ہو جائے گی؟ وہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے جی قائد صاحب یہ 6 دنوں میں بنا دیا، اس کی آپ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ میں بند کر، جب نہ وقت تھا نہ دن تھے تو زمین آسمان کہاں بننے تھے؟ ٹائم اینڈ سپیس سے بالا تر گفتگو کی۔ فرمایا تجھے سمجھ بھی نہیں آئی ہم نے کیسے خلق کیا، یہ اصل میں کیسے خلق کے بارے میں ہے۔ فرمایا اس کے 6 درجے تھے، جس طرح تیری پیدائش کے 6 درجے نا قرآن مجید میں آتا، تو پہلے بوٹی تھا، نطفہ تھا، ایسا تھا، فرمایا یہ بھی ایسے ہی تھے، یہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن تو کہتا نا مجھے بنا کے تھک گیا، میں تو بنا کے آسمان تے زمین دے نہیں تھکا۔ پھر فرمایا اللہ کے فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں ان لوگوں کی باتوں پر، یہ جو بڑی بڑی موٹی موٹی انسائکلوپیڈیا بٹینیکا لکھتے ہیں جیوس، صبر کریں، صبر، ریلیجن اینڈ فلسفی کے ان پر صبر کر لیں۔ اور اللہ آپ کو سورج چڑھنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے کا حکم دیتا ہے، نمازوں کے اوقات بیان شروع ہو گئے، دن رات میں 5 نمازیں ادا کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، وہی بات جو آج ہوئی، ان سے کہنا کہ رات کی عشاء اور صبح کی تہجد ان 2 کے وقت میں اٹھ کے ضرور اللہ کے سامنے سارے جھکا کرے، جو یہ مانتے ہیں جنت ان کو 2 وقت فرمایا عشاء اور تہجد، اور پھر فرمایا اس دن کرو اور سنو جس دن منادی کرنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، اور جس دن لوگ سنیں گے ایک خوفناک آواز قیامت کی،
وہ دن پھر تمہاری قبروں سے نکلنے کا ہوگا، اور ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی تمہیں میت دینے والے ہیں، اور ہماری ہی جانب تم بھاگ بھاگ کر قیامت کے دن آؤ گے۔ وہ دن کہ جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور تیرے رب کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے، کنی کہنا اس نے صرف۔ اور جو کچھ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، یہ آپ چھوڑ دیں ان کو، بجبار، ان سے الجھا نہ کریں۔ دین کے معاملے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ الجھنا نہیں، فرمایا ان سے الجھے نہ۔ میں مولانا صاحب کے ماننا کا اتھیسٹوں کے ساتھ زیادہ الجھا نہ کرو، کوئی ایسی شے دل کے اندر داخل کر دیں گے کہ کانٹا ہی چبھ جائے، چلو بعض کا کانٹا نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہی اندر پھر جاتا ہے سارا۔ بندے گندے بندے اور الٹے لوگوں سے ملنا بند کر دے، اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بجبار، اے نبی زور و زوری نہ ان سے کر، بحث نہ کر۔ آپ کا کیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرے صرف قرآن مجید سنایا کریں اور سمجھاتے رہیں، اس کو آپ دین بتائیں، چھوڑیں ان بیوقوفوں کو اور ظالموں کو۔ یہ سورہ کاف کا آخر میں مجھے جلدی کرنا پڑ گیا، ورنہ ایک ایک آیت اس کی رکنے کے قابل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔